Yeah. Yes. How did our universe begin? Universe actually establishes a beginning for the universe is existing eternally but expanding. Einstein himself applied his theory to model this universe, an expanding universe. Expanding universe. That actually Expansion of universe is start from Big Bang, and Big Bang is start of the expansion no, of actually, universe. I am going to are the theoretical considerations of Alexander Friedman. So we cannot arise the question before Big Bang. Is there only one Big Bang, or in future another Big Bang can occur? Big Bang as the origin of this universe. Welcome to podcast episode. Today I have an opportunity to discuss some topics with Dr. Zahid Mughal. He is a cosmologist, and today we are going to discuss very interesting topic. The point is that what is Big Bang actually? Actually, Yes. if you don't use the word actually, then Big Bang, everyone knows what might be it. Bang means a great noise, explosion. For example, you thrust your hand on this table Yeah. and it creates a great noise. That is bang. But now you have used the word actually. Yeah, yeah. So when you use the word actually, then I have to take it. It means the Big Bang theory scientifically. Yes. So almost I believe now everyone is familiar with it. Big Bang actually
that the cosmic this universe emerged or sprang from a big bang, sprang through a big bang, Spreading. spreading from a single point. Those who claim that the creation of their universe actually happened from a single point through a big bang. Actually, these are the words that Fred Hoyle uttered pejoratively, stultifyingly. So, Fred Hoyle, proponent of steady state theory, actually gave this name, not positively remarking to this theory, rather pejoratively. So this name was so became so famous that you can find millions of billions names based on this Big Bang on many electronic media sources, etc. However, in 1940, uh, a great work was rendered by a student of Alexander Friedman, uh, as how was the universe started from a big bang, or started through the interpretation of the expansion, and how the early elements like hydrogen, helium, and neutrinos, etc., are formed. Actually, in 1940 and later in 1960, when the CMB was discovered accidentally. CMB means cosmic microwave background. Cosmic microwave background. This is actually, these words require great attention. Cosmic microwave background is the electromagnetic radiation of microwave nature, or falling in the microwave part of the electromagnetic spectrum, that bears a uniform temperature of about 2.7 Kelvin across the universe, throughout the universe, and is actually postulated, considered as the uh, remnants of the Big Bang, as the imprints that Big Bang left behind in this space. So, CMB is the greatest evidence for supporting the Big Bang theory of the beginning of the universe. Okay, okay. Now, turning towards your last question, that now it is considered that the expansion universe is not only expanding, rather it is expanding acceleratedly. Yes, Yes. in 19, actually, what we call matter is in the form of stars, planets, and other rocks we are familiar with. So, in this context, uh, greatly in 19 in the about in 1990, around this time, scientists speculated that in the known form of matter, no expansion might be decelerating, might be slowing down. So there were from America and from NASA two teams working on it. जब आए सर पे मुसीबतों का पहाड़ तो क्यों न पहले ही पहन लो इंश्योरेंस uh, led by the great astronomers like Saul Perlmutter, etc. They actually found in 1993 that rather rather slowing down the expansion of the universe, it is expanding acceleratedly. It is accelerating. Accelerating. So 1929 is the year when the cosmic expansion was discovered by Edwin Hubble. Okay. And 1998 is the year when
it was found that this expansion, instead of slowing down, it is accelerating. It is Accelerating. accelerating. Okay, okay. And here I would like also to remark that Stephen Hawking uh, later on remarked that when actually in 1929 Hubble discovered that the cosmic this universe is expanding. Uh, Stephen Hawking remarked that this is the same universe that is discovered by Hubble. Hubble. Actually, it is the same universe that was theoretically predicted by Friedman. Okay, It is, and Friedman was Russian. It is the great credit to the Alexander Friedman uh, findings and his work. Theoretically, actually, he completed all things. However, the mighty contributed unknowingly the same things. However, when observationally it is found that the universe is expanding, so Stephen remarked that it is the same universe that was theoretically worked by Friedman. Friedman. This Okay. is how the story of the cosmic origin, known as the Big Bang theory, goes on. An expansion and this universe going toward end. Uh, this was a great discussion, but I have another question. This is fantastic, and many people confused like me. When we discuss the Big Bang theory, there is some confusion. If the Big Bang occurred, what was before Big Bang? Oh, actually, this is the philosophical question and might be addressed. In actually, what is the realm or regime of sciences? Is the intellectual field. Intellectual field means through whatever we gain, obtain through senses. The data obtained through the senses, our five senses, and processed by the brain, our mind. Okay, That is intellect. That is the realm of sciences. science, positive So, sciences. in one sense, I could respond to your question by saying that this question does not fall in the realm of sciences because sciences discuss only what could be addressed to the senses, to our intellect. When there is nothing at all, then a science or a student of science, why should raise this question? What was before We this can, physicality? but easy answer. If anyone asks what was before Big Bang, we can say nothing. It's mean before the Big Bang was nothing. Actually, there is a great dictum, you may call it law or principle, in Greek philosophy, and later in 17th century philosopher also it is stated, uh, ex nihilo nihil fit. Nothing comes out of nothing. Nothing comes out of nothing. Out of nothing. I mean to say, or philosophers meant to say that, or scientists may argue that whatever emerged and now is our universe, from that point, that was actually nothing before it gave in the form of giving out this universe. Actually, that was pure potential. Potential. In Urdu we call bilkuwa मौजूद होना. So the point out of which or from which this universe sprang out, that point was actually potentially or in potency assimilating the whole cosmic fabric, but in potency, potentially. Now this is the act. Act. How this universe we are calling as universe is act. That was potentiality. Potency. So potency or potentiality can never be annihilated or mortalized. It just transforms from form to form. There is the concept of cyclic universe.
or we call as the Big Bang was not the just beginning of this universe we are part of. Actually, it was Big Bang was the contraction of the previous universe, and when contracted, it re-emerged in the form of bang, a big bang or emergence or banging. Okay, okay, you are right. But another way we can say that if before the Big Bang there was no time, no space, so we cannot arise the It question before Big actually, Bang. actually, this question automatically uh, loses its meaning because science can only talk about a thing when it comes into space and time. Okay, And if again, if science persists that I have right to raise this question, then science must be philosophized, okay. or you can say religionized. Good, good. There is another question in my mind. Is there only one Big Bang, or in future another Big Bang can occur, or Big Bang is only unique and it was one? Actually, if you could provide me an opportunity, we could talk about it in detail more after this. Okay, Actually, inflationary universe is now an disentangled attached with the Big Bang. Inflation means that in the very first second of the occurrence of the Big Bang, you can say in the trillionth of the first second, when the universe started, it stand superluminary, much faster light than the speed of light, okay. and that occurred just in a very small fraction of the first second. This Introducing Pelfit Wash, fully automatic washing machine designed especially for Pakistan, जिसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभाले बड़े से बड़ा लोड और टच एंड गो करे एक बटन से ultra fast expansion of the universe in the very first second is known as inflation. Inflation. And the pioneer of it is still living in America from MIT, Alan Guth. Okay, okay, okay. So, inflation theory and the Big Bang as the origin of this universe now are actually studied concomitantly. Concomitantly means that they are the integral part of each other in making a good theory of the beginning of the universe. Okay. Now, inflation theory allows us that there are this our universe, observable universe, just is one case that came out to Big Bang. However, there are occurring many other such Big Bang or inflations uh, that are creating such universes. But we can't get access to them easily because we are just restrained by so vastness in this universe and where to go beyond to them. So there is a likely possibility that there may be many other such universes. As the Imam Razi from Islamic world in his exegesis on the Quran said uh, that God can is actually God is potent to create not only this universe but many universe like this. God created But this is or a can religious create. view. But a scientific view also endorses it. Okay, okay. There are much more gap to discuss this topic, and today discussion was very fantastic. I enjoy and learn the much more things. I am very thankful to you. I hope you all are enjoying this discussion, and your commit will be very encouraged to discuss another topic. Thank you, sir, and thank you watching for this podcast.
We can say that the time start with universe and will be end with universe. And you will not be able to talk about the dimensionality of the space. So if Space. there is idea of thingness, there are things in space, then we actually need to talk about the dimensionality of the space. This mobile has three dimensions. Yeah. The denser energies that are the solid objects to But occupy. question is emerging in my mind. How we can locate the things in space? So we can say that So, vacuum is a space. so according to these my said words, there is no difference between the solid things, all the things we are seeing, even we are made up. Our thought call it as space. But there is direction exists na, in space. Actually, This is the I direction. Direction kindly means give me it's some like a time physical. to talk about it. Actually, space is not something as it appears as that if you are using the word recycling parallel to repetition, then this is not reality. A thing Is a becoming entities. entities. They are Where from can't coming these? actually when we say existence, it means that whenever we talk about time, actually the idea of things apparently irreversible succession. But in our dream thinking, we are walking in our previous time and past. A succession in the past Time is irreversible. that if no one asks me about time, I know. Welcome to another podcast session. I am your host Yasir Jami. I hope you all are doing well. Again, Dr. Zahid Mughal with me. Thank you, sir. I hope you are doing well. Yes, I'm fine. Today we will discuss some different topics. I am thinking about the time. What is time? Space and time. Space time. I am confused. These are related entities. And what is reality behind these concepts? Actually, to talk about time is not something easy. The concept of time is so difficult and abstruse, complicated that if one knows it, it is not easier despite knowing to express it suitably. As I can remind you about an earlier Christian philosopher and theologian, Saint Augustine from Hippo city, that was an ancient city, Okay. who wrote in his Confessions book that if no one asks me about time, I know. However, if I have to explain it to someone, I don't know. So Hmm. this is actually perfectly reflects the nature of time, and such expressions can hardly be found everywhere. So, according to my best ability, I may share some uh, ideas and the concepts about it. However, the reality of it is not easy. Uh, the conceived reality by one person to make it express to some other. However, if we could see inwardly, psychologically, we see that time is the continuous progression of existence that occurs at an apparently irreversible succession in the past. Time is irreversible. Yes, it is thought, it is taken. But scientifically, some scientists say that we can travel in Actually, time. let me first complete that. Okay, okay, That okay. actually irreversible succession in the past through the present into the future. For example, I'm putting before you that just see inwardly, and you will see that it is the flow of existence, a flux of existence. Existence is irreversible. We see it is irreversible. A day gone never returns. We see it. Exactly, this is reality. So time is taken as an apparently, I am using the word apparently, or as sciences usually present, apparently irreversible succession. But in our dream thinkings, we are walking in our previous time and past. Actually,
it is premature to talk about dreams. First, we have to understand what is existence. If we could understand what is meant by existence, then the whole fabric of dreams uh, can be stripped away from this. So, if I put to you that, how do you perceive existence? As a physical science, there are things that existence. Actually, time through its essential element of substratum temporality flow Oh, okay. breeds the idea of thingness. Whenever we talk about time, actually the idea of thingness emerges surfaces. Because when I say it is the flow of existence, it means that there are things in their entirety in my surrounding that are interrelated happening after one another. Okay. But in order to understand existence, I use the word thing, thingness. So, if what we see things as already completed entities, this is not reality. Actually, what we know as things are the becoming entities. A thing, Is a becoming entities. entities. They are Where from coming these? actually, when we say existence, it means that there are states after states in relation to the things. Things are continuously changing their states from one to the other. So this is how we ascribe the word thingness or This becoming this to all these things. this is like a transformation from So one time state is to another state. transformation. So time is Time is transformation. no more than transformation. However, there are its philosophical aspects, psychological and physical, and cosmological. Okay, okay, okay. Actually, the whole existential reality is in continuous flow like a river flows. And it is our thought that carves out, chisels out the concept of solid thingness out of it, out Okay. of this continuous flowing reality. It's like flowing, but there is a recycling. Recycling is also a No, time no, no. can exist. Actually, if you are using the word recycling parallel to repetition, then this Repetition. is not reality. Actually, in nature, every movement is newer, is naive, is something advanced thing. Nature does not repeat itself. Rather, every movement of the nature is a new creation, Always new. always new. So, time to talk about or ask a question about time means or amounts to asking the nature of existence that has been bred along its temporality. Okay, okay, okay. Similarly, but you didn't pose the question of what is a space. Yeah, yeah, yeah. I want to know, I want to interesting to knowing about the relation between space and time. Always we speak space, time, space and time, space and time. What is the relation? Time actually in itself can never be perceived. As I said, time only become perceptible or perceivable if it brings in its sway the idea of thingness. If there are no things, no mutual relationship, no correlations, there will be no creation, there will be no time. That time will be temporality free time, but that time cannot be apprehended by a human mind. What human mind is habitual to apprehend is time with temporality, flow of time. That is actually attached with the idea of thingness. Okay, Things are being transformed from state to state. Likewise, its inseparable, integral part, space. Space is not something as it appears as static,
three dimensionally that we see. Actually, But it a to a, physical entity. Space is physical entity, has dimension, one dimension, 2D, 3D, 4D. uh, how can you say? Can you see space having three dimensions? But if it is in Let this, first me rephrase it, then your question will be addressed. To a layman, space is this empty void, empty expanse. Okay? okay, But what the quantum field theory, in quantum mechanics teaches us is that what we call space are actually of quantum fluctuations of physical fields. These quantum fluctuations can be taken as waves of such mentioned fields. Now, when these waves these waves are characterized with all the types of wavelengths, frequencies, and all the counterpart characteristics or properties. When such waves are macroscopically are averaged for a long span of time, they vanish, leaving behind a fact that our thought can't take as a thing, rather feels it something vacuum like. Our thought call it as space. but there is direction exists na, in space. This Actually, is the direction. please Direction mean kindly it's give me some like a time physical to entity. talk about it. Actually, what I am saying is that the existential reality that is perceived in space and time is actually, as I said earlier, flow of this existence. And it is our thought through its construct of space and time. Actually, thought carves out when our thought through its instruments of senses sees around it in its vicinity. Then, where there is denser energy density of existence, thought reads it as thing, Thing, yeah, yeah. and where there is quantum like energy vibrations, it reads that as vacuum and calls it as space. So we can say that So, vacuum is a so space. according to these my said words, there is no difference between the solid things, all the things we are seeing, even we are made up of, and this empty void we call space. There is no difference. You, Just difference is of denser and lighter energy density. you are right. Your definitions are true. But question is emerging in my mind: how we can locate the things in space if it is not like a Oh, now I physical? address that question. Okay. Space actually does not have any dimension. Space is what I just described or defined before you. Like a vacuum. Actually, now this lighter energy density fluctuations allow the solid energy density in itself that are called things. Okay, this is the perception of time. This is the understanding of our thought Time should. that one energy density is read by our thought as a solid thing and the other as a space vacuum. However, what I am calling space are the quantum fluctuations of quantum fields, as I said earlier. Now, what the denser energy density, that is a solid thing, when is put in this quantum fluctuation energy density. Now, thought only sees an object when there are three dimensions attached to that body or Yeah, object. X, Y, Z, For direction, example, dimension. if an object, all the objects or things we are seeing around us are three dimensional. Yeah. If one dimension is made to zero, is made to vanish, I am putting to you this challenge of seeing that can you see that object in that state?
when one dimension has been made zero? It's difficult to see. It will be invisible, maybe. Maybe It visible. will become invisible. So to be an object, to be a body, requires necessarily three dimensions. Actually, this low density quantum fluctuations we call space allow the denser energy that are the solid objects to occupy, to reside in it. So actually, we ascribe the dimension of an object to this space like energy fluctuations. Or, in simple words, when we talk about the dimensionality of space, actually, dimensions belong to the objects that are residing in the space. It means For space. example, this mobile has three dimensions. Yeah. Dimensions are ascribed to this mobile, but in mathematics, in physical sciences, we talk about the dimension of space. Actually, this mobile is allowed by this space to get be occupied. So the property of dimensionality of this object actually is given to that space that occupy it. Okay, okay. You are saying well. If actually you take you take out all the objects from this space somehow, if you can take, then space will become meaningless, and you will not be able to talk about the dimensionality of the space. So if Space. there is idea of thingness, there are things in space, then we actually need to talk about the dimensionality of the space, of how many nature of what nature the objects this space can occupy. Space dependent on objects. You Without can space, say. without object, space is not Actually, anything. modern physics, what modern physics taught us is the idea you are talking about. Okay, okay, If okay. there are no objects in this space, we call space, the space will demolish itself. Okay, okay. You well said, but I can say that time is existence and space has not any existence. How we can relate these to each other? One is existence, one is They existence dependent actually, on objects. if you know, in the Greek antiquity, Aristotle wrote a small booklet named as Categoria. Now, English word is Categorical category. category. That is actually the name of that book. Okay, okay, Okay. In that book, Aristotle actually discerned 10 categories. One is substance, and other are accidents. accidents. Accidents means philosophically uh, that could not subside itself, that could not exist themselves. They actually, their existence actually depends upon other things like colors, dimensions, because object is there and it has properties that are fixed to it, like colors, weight, voluminous, and all such. All these are the accidents in philosophy, in Greek philosophy. In that philosophy, there were 10 categories that were used to describe the complete world. Now, out of that 10 categories, the modern physical sciences has adopted 7 physical quantities. You would have to learned in physics. Yeah. And out of 7 base physical quantities, 3 are the most fundamental: length, mass, and time. These are fundamental. But what is the difference? In Greek time, when Aristotle discerned 10 categories to define the complete world, actually, that 10 categories were discerned, were distinguished, or described or defined in qualitativeness, to see the qualitative aspects of the things. But modern sciences
have taken 7 out of those 10 which belong to the quantitative aspects of the things. For example, uh, in 10 Aristotelian categories, uh, place or space Place or is space are exact, or there are another? actually more general space, and place is a particular case of space. Okay. Some place in space. So Aristotle defined place or space as one category from that 10, and that is the qualitative aspect of a thing. However, in our 7 base physical quantities, that is transformed into length, Okay. not space. Space is a general term or word. But out of that place or space, when we talk about one dimension So, as length, width, or height, so we then that is measurable. so That we is quantitative aspect. okay. So we can say that space is like a darkness. Absence of thing is space. Absence of place is space. Absence of Place, things, objects. yes, you are It's look talking like a very darkness. beautifully. Actually, what you are talking that if there is no place in the space, Yeah. whether the space would subside its existence there. So I am saying that if all the objects somehow are taken away or taken out of it, Yeah. 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 then space could not uh, keep itself there as a existing entity or reality. Because it is dependent on these places and things. Actually, the more general idea is that space, time, and matter are concomitant. Concomitant means that could exist interdependently. Yes. Okay. So, if there is space, there must be time. And if there is matter, consider you are unfamiliar with the idea of time and space. You just talk about matter. Matter itself will breed the idea of space and time, Okay. because space and time uh, in their inner reality breed the idea of thingness. If there is something, then time and space or space time become meaningful. So uh, this is how we put these entities at introductory level. However, their philosophical aspects, their psychological aspects, and their cosmological aspects are yet there to be talked about, and they are very interesting. And there is a great deal of There is profound thinking regarding these aspects. similarities exist, or the three concepts are different. No, actually, for the first time, when the beginning of this universe started, that was the beginning of time as well. Okay. That is Beginning of universe is that the beginning scientists of time. have theorized beginning of time at the Big Bang, because Big Bang is the first movement of time when creation started. So we can say that the time start with universe and will be end with universe. Yes, presently physical theories are thinking at this in this direction are thinking. However, when for the first time cosmologically universe began, time started. And when universe will be end, time will be end. Yes, you can conclude from it. However, and how the universe did begin? Big Bang. Big Bang, something came into existence. Actually, what I want to stress is that Big Bang started, time began. That is, something came into being due to time. However, the reality of this natural phenomena you possess, I have, I was not there then, because emergence of man in the universe
started far beyond the Big Bang occurred. So it means that cosmological time started far before the emergence of man. However, the time you are perceiving as the necessary ingredients of the flow of existence in you, that is your psychological time. Okay, okay, okay. And on the other aspect, when we focus on the philosophy of time, the whole existence to the eyes of a philosopher becomes unreal. All this reality is not objectively existing there. Rather, it is my subjective inward phenomena, my psychological phenomena. If I am here, all the things are there. Yeah. Okay, okay. So these aspects are in this way uh, interrelated. However, they can be discerned with contrast to our with regard to our presence here and our non-presence. So this is how we somehow can talk about time and space. space. Some scientists says that we can travel in time. What is your opinion in light of your knowledge? We can travel in time. Time travel Actually, is time possible. travel is one physical application put forward by the theory of relativity Yeah. as by Einstein. However, physically, until now, this has been made possible. However, what it actually means, it can't be said easily. Actually, what the unfolding by mystics say, maybe that would be the time travel, because modern psychology and the revelations of the mystics all say that all the existence, all the consciousness lies coalesced, light in unison with one another. We are, according to our thoughts, two persons. But if we somehow can suppress our thought, and thought means our egos, our me's, our memory as knowledge. If somehow we can suppress, then we will get unified. Okay. So it is our egos, our thoughts that are making us two individuals. So time travel, I believe that it is already has been traveled by Travel. the saints, by the prophets, by the mystics. However, how it can be perceived, understood, figured out physically, Physically, yeah. that yet remains there, and relativity theories have given a direction to explore it, but there is no hopeful advance in this direction yet. However, In future will be in maybe. future, maybe there be great stride to understand it. Okay, okay. Thank you for your precious time. Today we'll discuss about space, time and space and these concepts. Thank you for watching. If you are new viewer, kindly subscribe, like, share, and comment, and stay tuned for the next coming episodes. Thank you, sir. Thank you for your precious time again, and thank you for watching this podcast. हर मैदान में शेर ड्यूरोफोम प्राइस चैलेंज के सामने बाकी सारे मैट्रेसेस क्लीन बोल्ड Is I will be right when I say the positive science is 100% science and normative sciences are 70% sciences and 30% philosophy. No, if actually, but actually relaxes But empiricism. I am and- confused. This is no science. It should be a philosophy only. Actually, I In to the explain it, definition. I will say that sciences have been actually this point. A normative science can also violate. It's not science. What type of change occurs in you? Much It is more not violation necessary. exists. It is not necessary. Dr. Zahid Mughal with me. Welcome to another podcast session. I am your host Yasir Jami. Again, I have opportunity
Dr. Zahid Mughal with me. Thank you, sir, for your precious time. In today's podcast session, I want to ask about the positive sciences and normative sciences. While we know that science should be science, why we prefixes the word positive and normative before the word science? What is the logic? Great questions you are posing now to the best of my abilities. However, why these two prefixes have been put before the word science to make two different Yeah. sciences? So, first we have to recall what a science is. And you can reminiscence of that podcast in which we discussed about science. You know, science is the systematic pursuit or body of knowledge that organizes and builds up the knowledge of the natural world in the form of predictable explanations and predictions, and works on the principle of scientific method. Which is objective reality. We can say that. One of the pillars, basic pillars, obviously is objective, Yes. objective reality, to discuss objective reality. However, just briefly mentioning, empiricism. Yes, we have And discussed in previous empiricism podcast. means that science develops knowledge based on observation and experimentation, and technically, a posteriori knowledge based on induction is actually comes under empiricism. However, that is totally comprehensively related to the objective world, the natural world Yes. that is outerly expanding in all directions, centering us. And the third basic pillar of scientific method is of testability, that the knowledge collected from the objective world, the natural world, can be tested without testing knowledge and then getting it verified. It can't be called as a scientific knowledge. And there are other three points which are notedly under the objective and the empiricism, and that the scientific knowledge can be repeated, and this knowledge is actually parsimonious, Yeah. and that is conciseness of this knowledge. Because of failure, it will be repeated or any other reason. Not failure, but Science can be failed. maybe another experimenter can on repetition produce the same results Okay, as okay. you did or the first person. It will be fulfill the definition of science. However, if the second observer, or when the results are repeated in second experiment, if the results don't agree with the first, so then some modification may be recommended, and again passing through the scientific method, that knowledge can be improved, regained in improved form. And in the last, what we know in the scientific community, a peer review that actually validate the scientific knowledge. So this is science, organized body of knowledge, characterized with the ability to predict. When you just spoke the word normative science against a positive science, so you and maybe some other people interested in knowing then why the word positive Yes, has yes, been yes. prefixed with the word science. Actually, to differentiate between these two, positive and normative science, we have to survey their actual object of study. From generally, when we were describing a science, we knew that science actually is based upon the data collected by sense perception or instruments applied by sense perception or man made instruments. However, that is totally related to the objects in the outer world. Sensations or sense based data is totally have objects in the outer world. That Okay, is okay. objectivity. So when we have to differentiate this from other sciences, we prefix a word positive science. Positive science actually deals with what is,
What is? Is what is here means that what is existing right now, here, now, Okay. as it is, without suggesting or prescribing anything uh, that such knowledge may be mapped onto a norm, to an idealized situation. Scientific knowledge is actually the knowledge of the outer reality of the physical world, of the natural world as it is. What is? This is meant by the what is. Science does not care to prescribe how the nature have to work. Just collect data and builds upon it such explanations and predictions about this world which are fruitful for humanity, or another way that actually give the knowledge of the world. We don't prescribe while working in a positive science that the nature should behave like this, Okay. or nature must not be do this. We just actually want to know what is, What how is? it is being done or it is being performed by In the natural laws. in simple wording, we can say that the positive sciences are what is. What is, it does not prescribe anything, just describes. A Okay. positive science deals with describing the reality of the outer world, the objective reality as it appears to us, as it is existing right now, here in the now. So a positive science always have an object of study out of our mind, objectively existing there somewhere in the outer environment. And that knowledge, as we discussed, gathered based upon the scientific method, is known as positive knowledge. A positive science actually gives us positive knowledge. Positive knowledge. And by positive knowledge, we mean that there is inextricably objective study out there, in the external, in the outer, existing as an objective reality. So, positive science, I think you would have understood that, is totally the study of nature as it is. However, here are some interesting points to discuss. Actually, a positive science is concerned with the sense perception data, as we already mentioned, and perceptions are based upon the data collected by our sensations. And what looks to our sensations, for example, we already have discussed, when we look upon a flower, that is a beautiful flower that fascinates us. Yes. But in actuality, what is that? Colors are due to light, and light is merely form of energy. However, science accepts that form of the flower as it is, and then it accumulates other properties of that flower and builds upon that properties what that may be as a form of reality we call a flower. However, that flower per se in itself may be something else. However, in positive sciences, by listening me, you can yourself recall, uh, mention that positive sciences then could be a physics, because physics studies matter and energy and their mutual relationship that exist outer. Even we ourselves are made up of matter. Like applied sciences. Chemistry, biological sciences, and all such sciences whose objects of study are actual physical reality, physical Reality. bodies. Okay. Now, in contrast to this, we mentioned that normative science. That is a science. There should be no doubt that normative normative science being a science,
must have object of study in the outer. But this does not come true. Actually, a normative science can be put in words as it concerns itself with what ought to be, what should be, which means that a normative science, rather giving a proper description to the nature as it exists, it tries to prescribe something. Prescription, just as doctors give prescription for their patients. So prescription leads to some norms, though that norms are defined by humanity, by humans, by great minds like prophets and other ameliorators and other great minds. So the word normative is actually adjective of the norm, Okay. a standardized thing. What is a norm? A standardized thing. So normative science actually want to compare or map onto something already defined and prescribed norms. And in this trying in this struggle of prescription and mapping over to some norm, normative science leads to have ideals or form ideals. Some person wants to become like that person. Today I am this, I want to be something else tomorrow. This whole journey actually falls in the realm of a normative science. For example, actually, a normative science relaxes not whole a few points from the scientific method. We may see that, for example, the first condition of empiricism, a normative science may relax. And secondly, that is very primary condition for a science to be a science, objectivity. Actually, to to the standard definition of the science, normative science must fulfill the criterion of the scientific method. But actually, though that is called a science, but actually relaxes But I empiricism am and confused. This is no science. It should be a philosophy only. actually It's not. I will say that sciences have been evolving over the time, passing through the process of uh, improvement and also of separating unnecessary things from it. So in 19th century, science, the word science was used purely for the natural sciences. Natural sciences. And Okay. natural science means the objective sciences that stringently apply the scientific method for their study. However, with the passage of time, other sciences, for example, humanity and other social sciences, started to implement the critical analysis of their data and the evidence based results they tried to finding out. So based on that critical analysis, evidence based reasoning, they are this they have been called as science. However, if you stick to the normalized definition of a science, so I become here It, helpless that I further put arguments to you. However, normative science does not have its objects of study as something tangible, palpable in the outer world. However, for example, mathematics, metaphysics, social sciences, philosophy, ethics, aesthetics, all such sciences, though they study and analyze the data collected from the outer world, outer world.
But after they have processed that data and have found out some results, their object of study that has come out from data analysis does not lie in the outer. That is actually change in ourselves. It's like hidden data and hidden things. However, hidden things have impacts in the objective world. Objective. Okay, okay. This is the main reason. All right, you have well defined the science, and we can easily understand the positive science is what is. And when we define the normative philosophy, I using words philosophy because I think this is not fulfilling the complete definition of science. So normative philosophy is what ought to be, and it's look like hidden things, hidden norms. But the science, applied science, positive science, we can openly say that this is science. But about the normative, I think we should say that it is To philosophy, not make it science. further clear, okay, I am actually getting you what do you want to say. Hi everyone, I'm Emma. We've just taken a hit and are working on repairs for the space station. In order to further take us clarified, we just have an example. For example, a teacher when says to his student that you should do more than what you are doing. Actually, this is prescription. This, in usual language, in colloquial language, we may call it a description. However, wherever the word ought to, might be, and should be occurs, actually, technically, terminologically, there we should use the word the teacher is prescribing something to that student. So when I expect that this student can more than the presently he is doing, actually I am prescribing to him that you can do more. This is the statement of normative science. Now, if that students changes, where is that change? Okay, okay. Although that change psychologically occurs in his brain, in his mind. However, can that be seen? Only if that change is seeable, is in the form of behaviors. What does he do? So, a normative science actually is a prescriptive science. Descriptive science. Oh, That we can this say. thing is like this, it should be, it ought to be like that. So this is the actually prescription. And if we observe a thing and we are contented with that, this is actually description of the physical science. From this discussion, the another question is emerging in my mind. The sciences and positive sciences results are repetitive. Is there the results of normative sciences or philosophy is also repetitive? You actually want to say are repeatable, 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 repeatable. repeatability. Repeatability exists in the normative sciences like a positive sciences. Actually, this point, a normative science can also violate. It's not science. What type of change occurs in you? Much It is more not violation necessary. exists. It is not necessary. The same change I must have occurred in me. My change, although that is change, There is no must. but there are different dimensions of that change. Okay, okay. However, there are various aspects in psychological sciences, in religion sciences, where such things occur. However, like science, a normative science observed by one person cannot be repeated on the same grounds by the other person. For example, In from this aspect, it is not fulfilling the definition of science because the results are not repeating.
Actually, you in are the same picking up dimension. the very challenging point in finding out harmony between the two different aspects of science. Because I am confused. I think this should not be science. It should be a philosophy. Because not fulfilling the definition of science from the all aspects. Maybe some. No doubt you can say that this is actually philosophy. However, conventionally, it has been called as a science. Even today, a subject of history is also called a science. Oh, Actually, critical analysis it's mean we and can say that the historical sciences are the branch of normative sciences. even there is a great deal of But there is some great, reason exists. History repeats itself. not in that sense. That actually is an important point of scientific method. For example, you say history repeats. Philosophers say that So, history repeats itself. so, can you find a person like Socrates uh, that can be compared intellectually to Plato or some other philosopher of that capability and talent? It would not be possible. Not possible. There are many philosophers from the Eastern world and in the Western world. However, there are individual aspects and traits and properties that each one has. So, in this sense, though when we say outwardly, things and even individualities appear same. However, this similarity is not exact because nature in each moment of time is anew. Okay. Nature actually creates, and the word creates is opposite to the word repeat, repeats, Repeats. repetition. It looks like the previous, but it's not a It previous. It is is a new, not at always all new. the previous. Every second is new. If you allow me, Every coming I seconds. would like to put here the words by Iqbal. पसंद उसे तकरार की खू नहीं कि तू मैं नहीं और मैं तू नहीं. Correct. That nature does not likes the same habit, same behavior is repeated. Rather, he does not like or she does not like that you might be me and me might be you. And that is actually emphasizing the individuality of each moment of time. Each movement of time is creative, is a new movement. Okay, this is the So, human and sciences. this actually leads to the flow of existential reality. Nature actually, if you could understand, can be only creative. It's if it creates, it does not repeats. Okay. Repeat. Sorry. But the process is same when sun rise in the next day. Like the previous day, there is look like a No. repeat. All nights are repeating. The sun rising is repeating. Sometimes we think these all previous thing is repeating. But Actually, you can be astonished at this that a Greek philosopher, a Hellenic period from the Hellenic period, but pre-Socrates philosophers, Heraclitus, okay, what we would do in call Heraclitus, roughly those. has said that you can't cross a river twice, which means that
When for the first time you crossed a river, You have crossed. now instantly after first crossing, if you try to cross next time that river, the river is new. You are not also the same. So this is actually the flow of existential reality. Okay. Best example to understand this. However, this is somewhat philosophically and actually belongs to normative science. Okay. So actually, what is the dynamics of nature? Uh, if I don't claim that to be a student of science, but I become a mistake, then I see reality, the physical reality, in continuous flow. So it is becoming as if that someone has prescribed it to transform from state to state and reach to its ultimate destination or what it want to be. It's only transformation, step by step. In most of the cases, the flow of natural reality, existential reality. So this is how uh, your question is responded, that positive science has been set aside from a normative science through the nature of their object of study. Obviously, a normative science leads to philosophy. Okay. The human science, from the biological aspect, it is a positive science. From the behavior of humans, these are the normative sciences. Actually, what you are naming as human science, we generally call it as social science. Social sciences. All right, but I am asking about the human science, social science. Is there two type of sciences exist? The biological sciences of human and the behavior of human, social behavior, all the normative sciences in one person. Actually, if we can see, there are multifaceted aspects of human personality, Okay. of humans or human beings. The various aspects, multifaceted aspects, can't be dealt by a single science. Psychologically,
جی بہلانے کو. کتابوں میں شاعری، کتابوں میں نظم، کتابوں میں نثر، کتابوں میں ظاہر اور باطن کی باتیں. اگر کتابوں نے زندگیاں بنائی ہیں، کتاب زندگی ہے، قومیں بنائی ہیں، کبھی کتاب کے آشکار صدیوں کے فاصلے مٹ گئے. فاصلے مٹ جاتے ہیں. یہ کسی کے دل میں اترنا ہے، اور کسی کے دل سے اترنے کا جو سفر ہے وہ بھی ہم لفظوں میں طے واہ کرتے ہیں. واہ وہ یہ ہے واہ. کہ ہمارے ہاں جو انگریز سر آئینہ کوئی اور ہے، واہ واہ. پس آئینہ کوئی اور. دیکھیں. بہت بہت. اگر ہم معاشرے کے اندر سے انتہا پسندی اور تعصب کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو کتاب پڑھتا ہے وہ ہزاروں زندگیاں جیتا ہے، اور جو کتاب نہیں پڑھتا وہ صرف ایک زندگی جیتا ہے. ڈبل ہے. کہیں وہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، میل انفارمیشن، کانسپریسی بلیفز تو نہیں ہے. پر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جس کو میں علم کہہ رہا ہوں وہ واقعی علم ہے یا صرف انفارمیشن ہے؟ بالکل. لیکن ہماری قوم تو انفارمیشن سے انفرٹینمنٹ چاہتی ہے. یہی پرابلم ہوا نا کہ یہ کاغذ کی مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے. یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. کیا واقعی کتابیں ختم ہونے والی ہیں؟ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. آج ایک بار پھر میرے ساتھ ممتاز ماہر تعلیم، میس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن، ذرائع ابلاغ کے ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر محمد یوسف صاحب تشریف فرما ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکر گزار ہوں. بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو سر. کتابیں قدیم جدید علوم کا ذخیرہ ہیں. کتابیں نہ صرف ذخیرہ ہیں بلکہ علم کی محافظ رہی ہیں. کتابیں کائنات بننے کے بعد صدیوں کے درمیان فاصلے کو مٹاتی ہوئی نظر آتی ہیں. پچھلی صدی سے ملنے کا ذریعہ کتابیں، خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ کتابیں، تعقل اور عقل کی منازل طے کرنے کا ذریعہ کتابیں، اسٹوڈنٹ کے لیے کتابیں، خاموش بندے کے لیے کتابیں، بولنے والے بندے کے لیے کتابیں، اور یہاں تک کہ کتابیں باتیں کرتی ہیں ہمارا جی بہلانے کو. کتابیں ایک بہت بڑا ذریعہ رہی ہیں ابلاغ کا، علم کا، نالج کا. اور کتاب اتنی قیمتی کہ لائبریریاں کتابوں سے مزین ہوتی ہیں. کتابیں لائبریریوں کا حسن، اور کتابوں کا حسن الفاظ. کتابوں میں شاعری، کتابوں میں نظم، کتابوں میں نثر، کتابوں میں ظاہر اور باطن کی باتیں. اگر دیکھا جائے پچھلی صدیوں میں جھانک کے تو کتاب ایک اہم ذریعہ تھی انسانوں کے درمیان علم کی ترسیل کا، اپنے خیالات کے اظہار کا. ڈاکٹر صاحب، کتاب کی تعریف میں مزید کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتابوں کی تعریف میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ اپنی جگہ بجا ہے.
کتابوں کی اہمیت بھی بجا ہے اور پہلے سے زیادہ کتابیں اس وقت لائبریری میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک جملہ کہا جاتا ہے، یہ کاغذ کی مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ کیا واقعی کتابیں ختم ہونے والی ہیں؟ آپ نے بہت خوبصورت جو تحمید باندھی ہے، اور جو لفظوں کا آپ نے ایک اظہار کیا ہے، لفظوں کے ذریعے جو آپ نے تم سوچتے تھے نا کتنا اچھا ہو، تمہارے خیال اور معنی جو ہیں وہ تشکیل دینے کی کوشش کی ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے آپ کا، اور یہ اکثر کہا جاتا ہے، اور آج جب ہم سوشل میڈیا کے دور میں زندہ ہیں تو یہ باتیں آپ کو زیادہ بلند آواز میں سنائی دیتی، بالکل، آج لوگ کل زیادہ تواتر سے سنائی دیتی ہیں۔ بالکل بالکل اور نوجوان نسل جو ہے وہ whenever we enter into a conversation with them تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ کتابوں کی دنیا نہیں ہے، اب تو یہ سوشل میڈیا پہ سارا علم پایا جاتا ہے۔ بالکل بالکل تو یہ وہ مسکنسیپشن ہے، یہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ وہ مس پرسیپشن ہے جس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو کتاب ہے وہ علم کا، جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے، دانش کا، فہم و فراست کا منبع ہے، بالکل بجا وہ ہے، سورس ہے۔ بالکل اور جو کتاب جو اپنے عشق کہا، وہ ہے نا کہ کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، یہ جو کتابیں ہیں ان میں کبھی ان سے پھولوں کی مہک آتی ہے، بالکل کبھی یہ حرف کو لفظ بناتی ہیں، لفظ سے معنی بناتی ہیں، اور معنی ہمیں بناتے ہیں۔ کتابوں نے زندگیاں بنائی ہیں، کتاب زندگی ہے، قومیں بنائی ہیں۔ کتاب زندگی ہے، ایک فرد کی بھی، ایک معاشرے کی بھی، ایک قوم کی بھی۔ تو کتاب کو اگر ہم ایک لمحے کے لیے ایک زندہ چیز تصور کر لیں تو میرے خیال میں ہم لفظوں کو بے جان سمجھتے ہیں۔ میں نے کبھی سنا تھا، ہمارے سپریم کورٹ میں ایک جج تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ جو آئین ہے نا، یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ بے جان ہوتے ہیں، ان میں روح ہم پھونکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو بہت یہ بڑی جو بات۔ لفظ ہوتے ہیں ان کے معنی ہوتے ہیں، وہ ہے نا کہ تیرے لہجے کے خنجر سے مر گیا ورنہ۔ لفظوں کے لہجے ہوتے ہیں، تیرے لہجے کے خنجر سے مر گیا ورنہ تیری باتوں کے ناخن تو سہ گیا تھا۔ بالکل لفظوں کے ناخن، لہجے، ان کے مطلب، مطالب، بالکل ان کا ابلاغ، اور جب ہم کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف ایک کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم کسی کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم اس شخص کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں۔ بالکل بجا ہے، اب وہ بجا ہے۔ شخص جو ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ بھی ہو سکتا ہے، کلام الہی بھی ہو سکتی ہے، آپ کلام خدا کے الہی ہو ساتھ۔ سکتا ہے، تو یہ بھی تو ابلاغ ہے نا، بالکل بجا ہے، اور اللہ انسان سے ابلاغ کرتا ہے۔ بالکل تو یہ جو ابلاغ ہے یہ ایک فنڈامنٹل چیز ہے۔ تو جب ہم کسی آتھر کو پڑھتے ہیں تو ایکچولی وی انٹر انٹو ڈائلاگ ود دی آتھر آف دیٹ بک، جب کسی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ بالکل اور جب ہم کسی فرض کریں ہم بریف ہسٹری آف ٹائم پڑھتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ کو، پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ، بائی مارٹن، یا کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں، بالکل بجا ہے، کون و مکان سے بیگانے ہو جاتے ہیں، اور ہم وقت اور تخیل میں، یعنی تخیلاتی طور پہ ہم ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، اور ٹرانسپورٹ ہو کے وہاں چلے جاتے ہیں، ماضی کے دریچوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی مستقبل کی جو دروازے ہیں ہم پہ وہ کھلتے ہیں، کبھی حال ہم پہ آشکار ہوتا ہے، صدیوں کے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ فاصلے مٹ جاتے ہیں اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ بالکل کن کا قرب؟ اس آتھر کا۔ کبھی آپ اگر ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی بائی برٹن رسل پڑھتے ہیں، آپ کنٹمپریری فلاسفی آف سوشل سائنسز بائی رابرٹ بشپ پڑھتے ہیں، یا آپ ہسٹری آف فلاسفی پڑھتے ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھیں، آپ کوئی ناول پڑھیں، آپ اقبال کے خطبات پڑھیں، آپ اقبال کی شاعری پڑھیں، آپ غالب کو پڑھیں، آپ پروین شاکر کو پڑھیں، آپ جون ایلیا کو پڑھیں، whatever you may call it، آپ ایکچولی اس آتھر کے ساتھ، اس مصنف کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں، محو گفتگو ہوتے ہیں، بالکل اور آپ
ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं इसको ट्रांसपोर्ट होना। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब आप उन ख्यालात से आप रूशनास होते हैं तो फिर उनके नतीजे में आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और फिर ट्रांसपोर्टेशन के नतीजे में ट्रांसफॉर्मेशन का जो सफ़र है ये सिर्फ लफ्ज़ों में और कुतब में तय किया जा सकता है। ये किसी सोशल मीडिया पे ये किसी वैसे गपशप में बिल्कुल तय नहीं बिल्कुल किया नहीं जा हो सकता। सकता। बिल्कुल, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि किताबें अल्फाज कैफियत को भी मुंतकिल करती हैं। कभी देखें कि एक मुसन्निफ जब लिखता है तो बाज़ औक़ात वो अल्फाज में अपनी कैफियत भी परो देता है। और लिखने ये वाला भी रोता है या हंसता क्या है, खूबसूरत और बात है। पढ़ने वाला भी देखें, रोता है या हंसता है। हम अपने आप को, जो मैंने लफ्ज़ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम उस एज में चले जाते हैं जब वो किताब लिखी जाती है। इसका मतलब देखें कि तख़य्युलाती तौर पे फिज़िकली हम वहीं पे मौजूद हैं, बिल्कुल, तख़य्युलाती तौर पे हम वापस उसी एरा में चले एरा जाते में हैं। चले जाते हैं। बिल्कुल, तो वी लाफ विद द ऑथर, वी स्माइल विद द ऑथर, वी बिल्कुल। क्राई विद द ऑथर। बजा कहा। क्या खूबसूरत बात है। और ये बात शायद बाज़ औक़ात मैं ये समझता हूँ कि लफ्ज़ों में शायद बयान भी नहीं की जा सकती। ये वाली जो कैफ़ियत हैं, ये जो जज़्बात हैं, ये जो एहसासात हैं, ये शायद कभी-कभी वो कहते हैं ना, लफ्ज़ जो वर्ड्स फॉल शॉर्ट, कि यू कैन नॉट फाइंड वर्ड्स टू ट्रांसलेट दीज़ फीलिंग्स, दीज़ इमोशंस, दीज़ सेंस ऑफ ओरिएंटेशन। ये पास का तो लगता है कि शायद लफ्ज़ जो हैं वो इंसाफ ना कर पाएँ कि हम इन कैफ़ियत को, इन बिल्कुल, एहसासात को, इन जज़्बात को असल में जिनके ज़रिए हम इबलाग करते हैं अल्फाज के ज़रिए, ये इबलाग ही तो है कि जिसके ज़रिए हम लोग अब इबलाग क्यों करते हैं। 3 इसकी जहतें हो सकती हैं, वैसे तो इसकी बेशुमार जहतें हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि इसकी 3 बड़ी ब्रॉडर जहतें हो सकती हैं। एक तो ये कि जब हम लोगों से इबलाग करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, समझे, बिल्कुल, हमें अंडरस्टैंड करें, हमारी अंदर की दुनिया, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की अंदर दुनिया, की दुनिया। हमारी कैफ़ियत, हमारे जज़्बात, हमारे एहसासात, वो उसको दूसरों वो पर जाने, नुमायाँ होते हैं। वो हम उन पे आश्कार करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और दूसरी बात, जब हम लोगों से बात करते हैं, इबलाग करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे रवैये उनके रवैयों के साथ या उनके रवैये हमारे रवैयों के साथ हम आहंग हो जाएं। बिल्कुल। We reach on the same consensus. We come, वो कहते हैं ना, सेम पेज, we come on the same page. एक पेज पे आ जाते एक पेज पे आ जाएं। और अब वो एक पेज कोई भी हो सकता है, वो अफकार का हो सकता हैं। है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। नज़रियात का हो सकता है, वो अदब का हो सकता है, वो साइंस का हो सकता है, उसकी जहत कोई भी हो कोई सकती भी हो है। सकती है, और बिल्कुल। तीसरी बात कि जब हम बात करते हैं, इबलाग करते हैं, तो हम लोगों के रवैयों को चेंज करना चाहते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जो दोस्त है वो तो आपके साथ है, आप, और जो दरमियान में है, क्रिस्टलाइन है, ना आपके साथ है ना आपके मुखालिफ है, उसको हम दोस्त बनाना चाहते हैं। और जो आपका मुखालिफ है, अगर उसको दोस्त नहीं बना सकते तो उसको हम क्रिस्टलाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल। न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। तो ये सारा जो खेल है, ये सारी जो जादू नगरी है, हुँ, ये लफ्ज़ों की है। लफ्ज़ों की है, लफ्ज़ों की ये कहानी। सारा सफ़र जो है, ये हम अल्फाज में तय करते हैं। बल्कि मैं कभी-कभी कहता हूँ कि किसी के दिल में उतरना और किसी के दिल से उतरने का जो सफ़र है, वो भी हम लफ्ज़ों में तय वाह, करते वाह, हैं। वाह! बड़ा बड़ा तो ये बेहतरीन दिल जुमला में कहा उतरने का सफ़र और दिल से उतरने का जो का सफ़र है, सफ़र है, अल्फाज में। ये भी अल्फाज में तय होता है। तो ये जो अल्फाज है, ये कुतब से आते ये किताबों का हुस्न हैं, है। ये किताबों का हुस्न है। और जब हम अदब पढ़ते हैं, कोई भी अदब और किसी भी ज़ुबान में, इसमें जो ज़ुबान है उसकी कैद नहीं। बिल्कुल, मैं एज़ ए तालिब इल्म ये समझता हूँ कि जो ज़ुबान है, वो कोई भी ज़ुबान हो, वो इल्म की तरसील का, इल्म को महफूज करने का और उसको एक नस्ल से अगली नस्ल तक मुंतकिल करने का ज़रिया है। Don't just skip ads. Skip challenge phases with Funded Next. कोई भी ज़ुबान, चाहे आप पंजाबी बोलें, अंग्रेज़ी बोलें, सराइकी बोलें, जर्मन बोलें, अरबी बोलें, बिल्कुल, वो बरतरी का मेयार नहीं है। बिल्कुल। वो हमारे एक यहाँ जो एक गड़बड़ हुई है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी बोलता है, हम समझते हैं कि वो बड़ा मॉडर्न है। मॉडर्न है। मॉडर्निटी का ताल्लुक इससे नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। देखें, ज़ुबान एक व्हीकल है। मैं इसको अक्सर ऐसे समझाता बिल्कुल, हूँ। आप बजा कह रहे हैं। व्हीकल का मतलब ये है कि जिस तरह हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ तो व्हीकल यूज़ करता हूँ, गाड़ी यूज़ करता हूँ, प्राइवेट या अपनी।
تو میں کیا میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہوں, یہاں سے اسلام آباد چلا جاتا ہوں. بالکل یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی وہیکل ہے, بالکل ان کے ذریعے ہم اپنے خیالات کی ترسیل کرتے ہیں, تہذیب کی ترسیل کرتے ہیں, کلچر کی ترسیل کرتے ہیں, اور جو ماضی میں تھا اس کو جا ملتے ہیں. حال میں لاتے ہیں, اور جو مستقبل ہوگا اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ زمینی, آسمانی, جسمانی, روحانی سب الفاظ میں, اور الفاظ کتابوں کے دوش پر سفر کرتے ہیں. تو کیا یہ لفظ جو ہے کہ کتابوں کے دوش پہ پر سفر کرتے ہیں. اور یہ جو سفر ہے یہ اصل میں یہی سفر ہے نا, بالکل. اور یہ اردو والا سفر ہے. اچھا یہ اردو والا, ہم انگریزی والے سفر کی بات, یہ اردو والا سفر ہے. اور جب کوئی اس سفر پہ روانہ ہوتا ہے اس پہ نئی دنیا آشکار ہوتی ہے, بالکل نئے زمانے آشکار ہوتے ہیں, نئے خیالات آشکار ہوتے ہیں, وہ نئے رجحانات, نئی تشبیہات, نئے علوم سے متعارف نئے ہوتا ہے. علوم سے متعارف ہوتا ہے, اور وہ علم کوئی بھی ہو سکتا ہے. بالکل بجا تو اپنے یہ والا جو سفر ہے یہ تو ایک ایسا سفر ہے کہ جس پہ ہر طالب علم کو, وہ کہتے ہیں کہ ون مسٹ امبارک آن دس جرنی, یہ والا سفر ہر ایک کو کرنا چاہیے زندگی میں. بالکل بجا ہے. یہ شاید اپنے سے روشناس ہونے کا سفر ہے. بالکل یہ بات آپ کی بجائے, بلکہ آپ کے سفر سے مجھے یاد آیا, آپ کا ایک پوڈ کاسٹ پیغام ٹی وی پہ ہوا تھا, جس میں آپ نے اپنا پی ایچ ڈی کا سفر, آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا جو پی ایچ ڈی کا سفر ہے اس کی ساری جو بھی کہانی, قصہ, حکایت ہے وہ آپ ضرور سنیے گا. تو وہاں آپ نے ایک بات کی کہ 2 سال میں نے کتب بینی میں, لائبریری میں اس طرح گزارے کہ جس طرح لکڑ کے اندر دیمک رہتی ہے, کہ کتابوں کو جو ہے میں نے اپنے اندر سمونا ہے. اور پھر وہاں سے لے کے سفر, آج آپ 3 کتابوں کے مصنف ہیں, آپ کی کتابیں لائبریریوں کا حسن ہے, آپ کی کتابوں کو بہت سراہا گیا. کتاب پڑھنے سے کتاب لکھنے تک کا سفر, اور آج جب یہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ یہ کتابوں کی آخری صدی ہے, پھر دکھ تو ہوتا ہوگا آپ کو بھی. بالکل دکھ نہیں ہوتا, کیونکہ میں اس کو مسکنسیپشن سمجھتا ہوں. اچھا یہ ہونے والا نہیں ہے, ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. نہیں, اس سے قبل آپ دیکھیں کہ ہلاکو خان نے دریائے دجلہ پہ کتابوں کا پل بنا کے کتابیں بغداد ضائع کی کی لائبریریاں جلا دی تھی, تھی. لوگوں نے کہا تھا دس از دی اینڈ آف دا نالج. ہاں, اینڈ آف دا تو نالج. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے بعد پھر جو سارا کا سارا نالج ہے وہ سلطنت عثمانیہ والا جو نالج تھا وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ٹرانسفر ہوا برطانیہ میں, اور برطانیہ سپر پاور میں, اور آج موجود ہے, بلکہ آج موجود ہے. اور پھر وہاں سے امریکن امپائر, اینڈ دین ناؤ دا چائنیز امپائر. بالکل سر جو علم ہے نا, اور یہ جو کتاب ہے, یہ جو لفظ ہے نا, لفظ ان کی مہک رہتی دنیا تک قائم رہے گی. اور اس کی ایک دلیل بھی ہے نا, اگر کتاب نے ختم ہونا ہوتا تو الہی علوم کا ذریعہ کتاب نہ ہوتی. کیا بات. 4 کتابیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید, ایک ایسی کتاب جو جب تک دنیا قائم ہے رہے گی. اگر صرف یہی بات جان لی جائے تو آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ کتابوں کی آخری صدی ہے. سر یہ شاید ہم تھوڑا سا جذباتی ہو جاتے ہیں یا اپنی کم علمی میں کہہ جاتے ہیں. بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے پاس اکثر اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سوشل انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں, I mean we want to influence the people. تو میں کہتا ہوں کیا کرنا ہے, تو کہتے ہیں جی ہم ٹک ٹاک پہ کام کرنا چاہتے ہیں, انسٹا پہ کام کرنا چاہتے ہیں, میسنجر پہ. ایکچولی they want to become a storyteller so that they can influence the ideas, the attitude, the behaviors, the thinking of the other people. میں انہیں اکثر ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھو جب تک تمہارے پاس سٹوری نہیں ہوگی تم لوگوں کو بتاؤ گے کیا, اور سٹوری جو ہے وہ مطالعہ سے آئے گی, کتاب سے آئے گی. وہ آپ نے ابھی جو ذکر کیا جس پوڈ کاسٹ کا پیغام ہے, دیکھیں میں اور آپ نے کہا کہ جی کتاب پڑھنے سے کتاب لکھنے کا سفر جو میں نے طے کیا, میرا یہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ جب تک آپ اچھے قاری نہیں بنتے آپ اچھے لخاری نہیں بن سکتے. واہ, بہت بڑی بات. اور جب تک آپ اچھے سامع نہیں بن سکتے آپ اچھے مقرر نہیں ہو سکتے. یہ فنڈامنٹل بیسک رولز ہیں. اس کائنات میں جو سیٹ ہے, اور اگر ہم شارٹ کٹ, ہم میں سے کوئی شارٹ کٹ لگا کے یہ سفر طے کر بھی لیتا ہے تو یقین جانے وہ سفر بہت عارضی ہوتا ہے, کیونکہ دس از اگینسٹ دی لا آف نیچر. بالکل قدرت کا قانون یہ ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. آپ مطالعہ کریں گے
اور ایک تو ہے نا کہ مطالعہ کرنے کی کہ اگر آپ سپیریئر رائٹر بننا چاہتے ہیں، اچھے رائٹر بننا چاہتے ہیں، یہ جو میں نے کہا نا کہ ہاؤ ٹو انفلوئنس دا پیپل، ایک بک ہے کہ ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل، بہت اچھی کتاب ہے. میں اس کے آتھر کو پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا جی میں نے جب اس موضوع پہ پہلا لیکچر دیا تو میں نے بہت سارا لٹریچر پڑھا، مجھے پتا چلا کہ اس موضوع پہ کوئی کتاب نہیں ہے. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ دیٹ وائی ناٹ رائٹ اے بک آن اٹ کہ ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل. آپ لوگوں کو تب تک متاثر نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگوں کو اسٹڈی نہیں کرتے، مشاہدہ نہیں کرتے. بالکل بجا کا. اور مشاہدہ کیسے کریں گے؟ وہ آپ تب کریں گے جب آپ مطالعہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ مطالعہ کرنے سے لوگوں کے رویے صرف آپ کے سامنے آشکار نہیں ہوں گے، اس کی مختلف جہتیں، ان جہتوں کی مختلف پرتیں، تہیں جن کو کہتے ہیں، بالکل بالکل وہ آپ پہ آشکار ہوں گی. اور جب یہ چیزیں آشکار ہوں گی پھر آپ کو لفظوں سے مہک آئے گی، بالکل بجا ایک خوشبو آئے گی. وہ ہے نا کہ جو نور جان نے کہا تھا کہ کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا. یہ جو کتابوں میں پھول رکھنا ہے، یہ کتابوں سے یہ وہ والی بات نہیں ہو رہی، یہ کتابوں سے تعلق کی بات ہو رہی ہے. بالکل بجا ہے. کہ کتاب کے ساتھ، اور دیکھیں جس قوم نے، آپ قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پہ ذرا ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو اگر ہم قوموں کے عروج و زوال کی کہانی کو ذرا بیٹھ کے تحمل کے ساتھ پڑھیں، مطالعہ کریں، تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے جس سے ہم روشناس ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن قوموں کا علم کے ساتھ تعلق تھا، کتاب کے ساتھ تعلق تھا، انہوں نے ہمیشہ عروج پایا ہے. بالکل بجا اور ہے. اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو جو قومیں صاحب علم ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ عروج وہ پایا ہے. سپر پاور رہی ہیں. بالکل. انہوں نے ہمیشہ، ان کے خیالات سپیریئر رہے ہیں، ان کی ثقافت سپیریئر رہی ہے، ان کے سسٹم سپیریئر رہے ہیں، اور ایز اے قوم انہوں نے اس کرۂ ارض پہ حکمرانی کی ہے. بالکل بجا. اور حکمرانی کا جو اصول ہے وہ علم ہے. بالکل. یہ جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو آپ دیکھیں جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پہ آپ خود آشکار ہوتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت بڑی بات. آپ اپنے آپ سے ملتے ہیں. بالکل. آپ کو اپنی لمیٹیشنز کا، اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے. ہم میں سے ہر انسان میں، اور خاص طور پہ جو طلباء ہیں، ان میں بہت پوٹینشیل ہوتا ہے. ساری زندگی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس نعمت سے نوازا ہے. بالکل. یہ تب ہے جب ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، مطالعہ کریں، ایکسپلور کریں، ڈسکور کریں، ری ڈسکور کریں، ہم لرن کریں. اینڈ دین وی لرن دا آرٹ آف لرننگ، ان لرننگ، ری لرننگ. جب تک یہ ایبلٹیز ہم اپنے اندر ڈیولپ نہیں کریں گے اچھا آتھر بننا ناممکن ہے. بالکل. یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ آرٹ ہے، یہ وہ فن ہے جس میں جب تک ہم ماہر نہیں ہوں گے، جب تک ہمیں اس میں ایکسپرٹیز حاصل نہیں ہوں گی، شاید اچھا لٹریچر اور اچھا ادب لکھنا ناممکن سی. بالکل آپ کی بات بجا ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے سائنس، مذہب، طب، انہوں نے کتابوں کے دوش پہ سفر کی ہے. سارا اور کتابوں میں ایک طبیب نے جو طب لکھی، سائنسدانوں نے سائنس لکھی، مذہب کی کتابوں میں مذہبی روایات ملتی ہیں، اور یہ کتابیں چلتی رہیں. لیکن یہاں اہم کتاب پڑھنے والوں کا. تو میرے خیال میں کتابیں تو آج بھی لائبریریوں کا حسن ہے، لیکن کتاب پڑھنے والوں میں کمی ہے. بالخصوص نوجوان نسل جو ہے وہ کتاب پڑھنے سے کتراتی ہے. آپ بھی لائبریری میں جاتے ہیں، ہمیں بھی اتفاق ہوتا ہے. جب آج سے قبل ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو لائبریری میں بیٹھ کے کتابوں سے اسائنمنٹ کرنا، آج تو وہ موبائل کھولتے ہیں اور گوگل، اے آئی، اور اس سے سارا کچھ کر لیتے ہیں. تو کتابیں اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ جو نئی ٹیکنالوجی جو کتابوں نے ہی دی اس کے پیچھے لگ کے ہمیں چھوڑ گئے. جب آپ اصل بھول جاتے ہیں تو پھر ظاہر مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل. اور اصل کتابیں ہیں. دیکھیں کتاب پڑھنا جو ہے نا، اس کو ہزار طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کتاب پڑھنا وقت کے ساتھ سفر کرنے کے مطابق. وجہ کہا. جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہم وقت کے ساتھ سفر کرتے ہیں. چلتے ہیں. وقت کی جہتیں، اس کی جو لیئرز، اس کی ڈسکوریز، اس وقت کا نالج، اس وقت کے آتھرز،
تو جب تک ہم وقت کے ساتھ سفر کرنا نہیں سیکھیں گے بہت پیچھے رہ جائیں گے. بالکل. بلکہ قدیم جو ہمارے قدیم وقت ہے، قدیم ادوار ہیں، تو میں چونکہ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے سرچ کر رہا تھا، آپ بھی دیکھیے گے کہ اس وقت جو پلانٹ ارتھ پہ سب سے قدیم بک ہے ایپک آف گلگمش، 1200 سے 2100 قبل مسیح کی بک مانی جاتی ہے. تو اگر وہ کوئی پڑھتا ہے تو وہ پھر صدیوں پیچھے بھی تو چلا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ کوئی فزیکل ٹریولنگ بیک نہیں ہے، یہ وقت اور تخیل، اس کا سفر. آپ تخیلاتی طور پہ واپس جاتے ہیں اور اتنی صدیوں کا سفر طے کرتے ہیں. دیٹس وائی کہ یوزلی وی سے کہ پڑھنا جو ہے وہ وقت کے ساتھ سفر کرتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو جو نئے نئے رجحانات ہیں، جو نئی نئی ڈسکوریز ہیں، جو نئی نئی انوینشنز ہیں، جو نئی نئی ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے ساتھ ہم روشناس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم فیملیئر ہوتے ہیں، ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہم وقت کے ساتھ سفر کرتے ہیں. یہی دیکھیں جو قومیں مسائل کا شکار ہیں وہ وہی قومیں ہیں یہاں پہ مطالعہ کرنے کی عادت کم ہے. آپ ابھی بھی جو قومیں اس وقت پڑھنے میں عروج پہ ہیں، یعنی ہائر لیول پہ ہیں، وہاں پہ دیکھیں شدت پسندی کے مسائل نہیں ہیں، وہاں پہ انتہا پسندی کے مسائل نہیں ہیں، وہاں پہ ثقافتی مسائل نہیں ہیں، وہاں پہ ملٹائی کلچرلزم ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہے، ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ ہے. کیوں ہے؟ یہ علم سکھاتا ہے. علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں ضروری تو نہیں کہ وہ ہی مکمل سچ ہو، جس پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہاؤ ریئل از ریئل، وی تھنک از دی ریئل. جس کے بارے میں یا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، مجھے یہ کیسے پتا چلا کہ وہی حقیقت ہے؟ ہاں، یہ جاننا بڑا کہیں وہ میرا ذاتی نقطۂ نظر تو نہیں ہے، کہیں وہ میری نیرو مائنڈڈنیس تو نہیں ہے، illusion بھی ہو سکتی ہے. کہیں وہ میری اپنی ایلوژن تو نہیں ہے، کہیں وہ میرا اپنا پرسپیکٹیو تو نہیں ہے، کہیں وہ میرا ریلیٹیوسٹک سوچ تو نہیں ہے. تو علم آپ کو فلیکسیبل بناتا ہے، علم آپ کے اندر تحمل پیدا کرتا ہے، غرور مٹاتا ہے. عاجز بناتا ہے. اور یہ کیا خوبصورت جملہ آپ نے کہا، علم ایک نور ہے، اور نور وہاں نہیں ہو سکتا یہاں پہ تکبر اور غرور ہے. بالکل. اور اس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ آپ کبھی کسی باغ میں جائیں، جس درخت کو جتنا زیادہ پھل لگا ہوتا ہے اس کی شاخیں اتنی زمین کی طرح جھکی ہوتی ہیں. اور آپ نے کبھی سفیدے کا درخت دیکھا ہوگا، اس پہ پھل نہیں لگتا، اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ آسمان کی طرف اکڑا ہوا ہوتا ہے. اکڑا ہوا ہوتا ہے. تو علم نور ہے، اور یہاں پہ نور ہے، وہاں پہ عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے عزت ہوتی ہے، بالکل. دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا جذبہ ہوتا جذبہ ہے. ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہی شاید وہ فنڈامنٹل فرق ہے جو ہم ڈیولپڈ ورلڈ اور ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر دیکھتے ہیں. Allergies are relentless. A stroll in the park? Unbearable. A playdate with your dogs? Ruined. ہم بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جج کرتے ہیں چیزوں کو، ہم چیزوں کو اینالائز نہیں کرتے، ہم ان کو ایکسپلور نہیں کرتے، ہم ان کو ایگزامن نہیں کرتے، ہم ان کو ڈسکور نہیں کرتے. اینڈ وہ جو آرٹ ہم کہتے ہیں کہ لرننگ اینڈ ان لرننگ اینڈ ری لرننگ کے جو فیزز ہیں وہ تب آتے ہیں جب ہم مطالعہ کریں گے. آج ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنا جو ربط ہے، اپنا جو تعلق ہے، وہ کتاب کے ساتھ مضبوط کریں، تاکہ آپ کے اندر وہ ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ بدرجہ عتم موجود ہوں، یعنی تمام کیفیات میں موجود ہوں، تاکہ آپ نہ صرف ٹیکسٹ کو ریڈ کر سکیں ریڈ بلکہ کر اپنے سکیں، اوپر طاری ڈیکوڈ کر سکیں. سکیں. اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ if we are a good reader تو we must know the art of putting the text in the context. بالکل بجا کہا. جب تک آپ منظر کو پس منظر میں نہیں لے کے جائیں گے تو پھر سرے آئینہ کوئی اور ہے، واہ واہ. پس آئینہ کوئی اور. بہت بہت سرے آئینہ میں ہوں، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو جب تک سرے آئینہ، پس آئینہ، ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ یہ میں نہیں سمجھوں گا اور آج کی نوجوان نسل نہیں سمجھے گی، پھر شاید مشکل ہو جائے گا ان کیفیات کو بیان کرنا
اور جو اسپرٹ ہے، جو ہماری بنیاد ہے، ہمارے ملک کی بنیاد ہے، ان آباء و اجداد کا خواب تھا جنہوں نے اس وطن کا خواب دیکھا، پھر شاید اس کو شرمندہ تعبیر کرنا مشکل ہوگا. مشکل ہو جائے گی. وہ اس ملک کو خوشحال، اس ملک کو مضبوط، اس ملک میں استحکام اور اپنے نظریے سے محبت، اس وطن کی کہانی سے محبت، یہ کیسے بنا؟ اتنے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور آج اس کے تحفظ کے لیے کتنے لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. یہ کہانی جب یہ نوجوان نسل پڑھے گی، اور کہاں سے پڑھے گی؟ کتابوں سے. ظاہر ہے کتاب پڑھنی پڑے گی. بالکل. اور پھر کتاب سے کتابوں کا جو سفر ہے، ایک کتاب سے کتابوں کا سفر شروع ہو جائے گا. آپ کو لبرلائز کر دے گا نا، آپ کے مائنڈ کو اوپن کرے گا، آپ کے مائنڈ کی بہت سی نئی جہتیں، نئی کھڑکیاں کھلیں گی جہاں سے نئی تازہ روشنی آئے گی، تو پھر آپ ریولوشنائز ہو جائیں. بالکل بالکل بجا کہا. اور حقیقت یہ ہے کہ نوجوان نسل منہ چراتی ہے کتابوں سے. آپ چونکہ ایک اچھے لکھاری ہیں، اچھے قاری ہیں، بک ریڈر ہیں، بک رائٹر ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کے آپ کمیونیکیشن کے ممتاز ماہر تعلیم بھی ہیں. یہ تھوڑا سا زیادہ سخت لفظ ہو جائے گا، طفل مکتوب. چلیں آپ کی میں عاجزی ہے. طالب علم ہوں ابلاغیات کا، یہ زیادہ بہتر ٹائٹل ہے. شاید زندگی بھر بھی اس کا ماہر بننا مشکل ہے. اور پھر جب میں ایز اے طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم پہ یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ اب میں اس فیلڈ کا ماہر ہوں، تو شاید پھر پڑھنے کا سلسلہ رک جاتا ہے. ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے جو کتابیں سکھاتی ہیں، یہ عاجزی اور انکساری. تو ہماری نوجوان نسل کیسے کتابوں سے تعلق جوڑے؟ کوئی میتھڈ کمیونیکیشن کا ایسا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کتاب شروع کی، ایک وقت وہ تھا کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے، اٹھ کے پھر کتاب پڑھتے تھے، تو کتاب بینی کا ایک شغف گہرائی کے ساتھ تھا. لیکن آج لائبریری کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں کتابیں ہمیں پکڑی نہ لیں. یہ حقیقت ہے، اور یہ افسوسناک حقیقت ہے. بالکل. اور اس کی شاید وجہ ہمارا کلچر ہے، بہت بڑی وجہ ہمارا کلچر ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھیں، جب ہم آپس میں تحفے اور تحائف ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو کوئی مٹھائی کسی کو دے رہا ہے، کوئی اور چیز دے رہا ہے، بالکل. آپ دیکھیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کتابیں تحفے اور تحائف کے طور پہ پیش کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ واپس کتابوں کی طرف آئے، تو اس میں بڑا رول جو ہے وہ والدین کا ہے، اساتذہ سے پہلے والدین کا ہے. ہمیں اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پہلے پروان چڑھانا ہوگا کہ ہم جب بچوں کی برتھ ڈیز ہوں ان کو گفٹ دیں تو کتاب ہو. جب گھر میں کتاب پڑھی جائے گی. دیکھیں ہم بہت سارا جو علم ہے وہ امیٹیشن سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر گھر میں والدین ہر وقت موبائل استعمال کریں گے اور وہ بچوں کو کہیں گے کہ کتاب پڑھیں، یہ ناممکن ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وی ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. بالکل بجا تو کہا. جب کسی گھر میں کتب بینی ہوگی تو آپ دیکھیں گے اس گھر کے جو پھر چشم و چراغ ہوتے ہیں وہ بھی لگ وہ جائے پھر گا. کتب بینی کی طرف آتے ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو انڈیجنس لٹریچر ہے، جس کو آپ اپنا ادب کہتے ہیں، چاہے وہ سائنٹیفک نالج ہو، چاہے وہ کلچرل نالج ہو، چاہے وہ پولیٹیکل نالج ہو، چاہے وہ ہسٹوریکل نالج ہو، ہمیں وہ عام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کتب بینی کا ماحول بنانا پڑے گا. اور کتب جو ہے وہ اتنی مناسب قیمت پہ دستیاب ہونی چاہیے کہ ہر کوئی خرید سکے. بالکل. اور جب کتب دستیاب ہوں گی، ان کی لوکل اشاعت ہوگی، تو میرے خیال میں لوگ اس طرف آئیں گے. کتب دیکھیں، اگر ہم معاشرے کے اندر سے انتہا پسندی اور تعصب کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کا ٹمپریری حل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سرجری کو پیناڈول سے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ اگر ہم لانگ ٹرم اس کا سلوشن چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائی جائے جس میں نوجوان نسل کو، ہر نسل کے لوگوں کو، صرف نوجوان کو نہیں، سیگمنٹیشن کی جائے ڈیموگرافیکلی، کہ جس میں ینگر جنریشن کو ہائی اسکول، پرائمری اسکول اور کالجز اینڈ یونیورسٹیز اینڈ ایون فیملیز، ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کتب بینی صرف پڑھنا نہیں ہے. اچھا. کتاب پڑھنا صرف کتاب پڑھنا نہیں ہے، بلکہ انہیں بتایا جائے کہ جو کتاب پڑھتا ہے
وہ ہزاروں زندگیاں جیتا ہے، اور جو کتاب نہیں پڑھتا وہ صرف ایک زندگی جیتا ہے. جب ہم یہ تصور لوگوں کے سامنے اجاگر کریں گے کہ جو کتاب پڑھتا ہے وہ ہزار زندگیاں جیتا ہے، وہ ہزار طرح کے مشاہدات، ہزار طرح کی کیفیات سے گزرتا ہے. ہزار طرح کے اسکالرز کے مشاہدات، ان کو اب ان سے روشناس ہوتا ہے، فیملرائز ہوتا ہے. بالکل بجا. اور اس کی لائف، ہر روز اس کی لائف ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. ہر روز وہ ایک نئے پرسپیکٹیو سے، ایک نئے نالج سے، نئی ڈسکوری سے، نئے نقطۂ نظر سے، نئے خیالات سے وہ روشناس ہوتا ہے. اور اس کے برعکس وہ شخص جو کتاب نہیں پڑھتا وہ صرف اپنی زندگی گزارتا ہے. تو جب ہم یہ لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ کتاب پڑھنا صرف کتاب پڑھنا نہیں ہے، یہ ایک ہی زندگی کو ہزار مختلف جہتوں سے، طریقوں سے زندگی گزارنے کا نام ہے، زندگی کی کیفیات کو سے لطف اندوز ہونے کا نام ہے، زندگی کی مختلف جو تہیں ہیں، جو اس کے میننگ ہیں، ان سے روشناس ہونے کا نام ہے. اندھیرے میں شمع جلانے کے مترادف ہے. اندھیرے میں شمع جلانے کے مترادف ہے، پر اس شمع سے مزید جو چراغ ہیں ان کو روشن کرنے کا نام ہے. بلکہ کہا جاتا تھا کہ کتاب آپ کی بہترین دوست بھی ہے. دوست ہے، اور یہ وہ دوست ہے جو نہ کبھی آپ سے روٹھے گا، نہ کبھی آپ سے بے وفائی کرے گا، بلکہ یہ ایسا دوست ہے جو آپ کو ہزار اور وفادار دوست جو ہے ان سے متعارف کروائے گا. ایک کتاب اگر آپ مکمل طور پہ پڑھیں، یعنی اس کو فرام دا فرسٹ پیج ٹو دی لاسٹ پیج پڑھیں، تو اس کے اندر جو حوالہ جات ہوتے ہیں، جو دوسری کتب کے ذکر ہوتے ہیں، دوسرے مصنفین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، جس میں آتھر نے جن کو پڑھا ہوتا ہے وہ کتاب لکھنے کے لیے، تو ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ، سوانح حیات جو لکھی جاتی ہیں، آٹو بایوگرافیز جسے ہم کہتے ہیں، تو ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے جنم لیتا ایکسپلوریشن کا، کریوسٹی کا، جس کو ہم تجسس کہتے ہیں، بالکل وہ جنم لیتا ہے. اور جب ایک شخص کے اندر تجسس کا مادہ پیدا ہوتا ہے پھر آپ اسے روک نہیں سکتے. وہ سوچے گا، وہ غور و فکر کرے گا، وہ تدبر کرے گا، اور جب وہ غور و فکر کرے گا، وہ تدبر کرے گا، اس کے اندر فہم و فراست آئے بالکل گی، بجا کا. اس کے اندر لیاقت آئے گی. وہ جو ہم نے ابھی کہا کہ وہ ہزار زندگیوں کی کیفیات سے لطف اندوز ہوگا، روشناس ہوگا. بالکل. تو میرے خیال میں ہم جب کتاب بینی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کا بڑا نیرو قسم کا سکوپ بیان کرتے ہیں کہ جی آپ کتاب پڑھیں گے. جب ہم طالب علم کو کہتے ہیں کہ آپ کتاب پڑھیں تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے گریڈ بہتر آئیں گے. دیکھیں، گریڈ جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے، وہ حاصل نہیں ہے، وہ حاصل کے ساتھ ایکسٹرا حاصل ہے. کتاب آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، علم سے آپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا. ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی. آپ اپنے بارے میں جاننا چاہیں گے، آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے، آپ ماحول کے بارے میں، آپ کائنات کے بارے میں جاننا چاہیں گے. اور اللہ نے خود کہا ہے کہ میری کائنات کے بارے میں غور و فکر کرو، تدبر کرو. یہ آسماں پہ بادل اور یہ سمندروں میں چلتی کشتیاں، بالکل، یہ اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. ہیں. آسمان سے برستا می، یہ ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. بالکل بجا کا. تو میرے خیال میں ہمیں براڈر سکوپ بتانے کی ضرورت ہے نوجوان نسل کو کہ مطالعہ کرنا صرف گریڈز نہیں، یہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، آپ کے نقطۂ نظر کو نکھارتا ہے، آپ کی سوچ کو میں بہتری لاتا ہے، نئی جہت، نفاست لاتا ہے، نئی جہتیں لاتا ہے، اور جس کو ہم انگلش میں ڈائمینشنز کہتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ دیکھیں نا، جب ہم اس طرح سے کتاب کو متعارف کروائیں گے نوجوان نسل کے ساتھ، تو میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ نوجوان نسل میں پوٹینشل ہے. صرف اس کو ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور موجودہ جو ایج ہے وہ بڑی جو ہے نا اس کو کہیں کہ کیوس کی ایج ہے. ایک دور ہوتا تھا جب انفارمیشن نہیں ہوتی تھی. اب وی آر لیونگ آن دا سپر ہائی وے آف انفارمیشن.
there is a flood of information, there is a bombardment of information. آج کا المیہ یہ نہیں ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے یا علم نہیں ہے. آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ کتنی ریلائبل ہے, کتنی ویلڈ ہے, کتنی کریڈیبل ہے. کہیں وہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, میل انفارمیشن, کانسپریسی بلیفز تو نہیں ہے. Authenticity اس کی, Authenticity کیا ہے اس کی, اور جو نالج ہے, علم جو ہے وہ کیا واقعی کریڈیبل علم نالج ہے, اور مجھے کیسے پتا چلے گا جس کو میں علم کہہ رہا ہوں وہ واقعی علم ہے یا صرف انفارمیشن ہے. اور اس پہ ایک بڑی خوبصورت بات کی جاتی ہے کہ ہم جیسے ملک میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کے پاس صرف ڈیٹا ہوتا ہے, اور ڈیٹا ہوتا ہے تو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو سب پتہ ہے. بالکل بالکل. بہت ایک محدود تعداد ہوتی ہے لوگوں کی جو ڈیٹا سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتے, جو ڈیٹا سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ یعنی کرتے ہیں. خبر اور علم میں بھی سر بہت بڑا فرق ہے. ڈیٹا جو ہے وہ راہ ہے, اس کے اندر سے اپنے میننگ جنریٹ کرنے ہیں تو انفارمیشن بنے. تو انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے, وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی معلومات کا خزانہ ہے. یہاں بھی کہانی ختم نہیں ہوتی. اس انفارمیشن کو اپنے سنتھیسائز کر کے, اینالائز کر کے اس کے اندر سے علم تخلیق کرنا ہے. بالکل. لیکن ہماری قوم تو انفارمیشن سے انفرٹینمنٹ چاہتی ہے. یہی پرابلم ہوا نا کہ ڈیٹا اور میکسیمم جو لوگ گئے وہ انفارمیشن تک گئے, اور وہاں سے ایک بہت جو کثیر تعداد ہے وہ انفوٹینمنٹ کی طرف چلی گئی. اور یہ وہ پگڈنڈی ہے نا, یہ وہ راستہ ہے. یہاں سے آپ نے جانا تھا نالج کی طرف اور ہم چلے گئے انفوٹینمنٹ کی طرف. اور نالج سے ایک اگلا درجہ ہے کہ نالج تب تک نالج نہیں جب آپ اس کو اپلائی نہیں کرتے, اس سے آپ وزڈم گین نہیں کرتے. تو یہ جو ڈیٹا سے انفارمیشن, انفارمیشن سے نالج اور نالج سے وزڈم ایکسٹریکٹ کرنے کا سفر ہے, یہ بھی مطالعہ سے آئے گا. جب لوگ پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا واٹ از ڈیٹا, how we can differentiate data and information, then how we can create meaning out of information, and then how we can conclude or we can reach at wisdom level. میرے خیال میں یہ سفر بھی کتب بینی سے طے ہوگا, باتوں سے شاید ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بجا کہا کہ کتب بینی ہی وہ ذریعہ ہے جو آپ کو مختلف ادوار کی سیر کرا سکتا ہے, جو آپ کو اندر کی دنیا سے روشناس کرا سکتا ہے. اور یہ بات کہ یہ کتابوں کی آخری صدی ہے, یہ آپ کو کتابوں سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. اسے اپنے ذہن سے نکالیں, شعر کا لطف ضرور لیجئے. وہ شاعر نے جو کہا تھا کہ جھیلوں پرندوں اور گلابوں سے عشق کی, جھیلوں پرندوں اور گلابوں سے عشق کی, دیکھو یہ ساری عمر ہے خوابوں سے عشق کی. کاغذ کی یہ مہک, یہ نشہ روٹھنے کو ہے, یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو آپ نے اور ہم نے مل کے اس صدی کو کتابوں کے عشق سے پھر جوڑنا ہے, اسے آخری نہیں بننے دینا. ڈاکٹر صاحب بہت سیر حاصل گفتگو رہی. always honored. آپ کے قیمتی وقت کے لیے, قیمتی الفاظ کے لیے شکر گزار ہوں. سر میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں نوجوان نسل کے ساتھ مخاطب ہو سکوں اور کچھ اپنے خیالات جو ہیں وہ ان کے ساتھ میں شیئر کر سکوں. بالکل بالکل. آپ تو مختلف پلیٹ فارم پہ جاتے رہتے ہیں. سعادت ہمارے لیے کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت بخشی, اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنا اظہار خیال کیا. بہت شکریہ. تھینک یو. ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنے کمنٹس, اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ یاسر جامی پوڈ کاسٹ. اور کچھ بیماریاں طب میں ہمارے طبی جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف وبا ہیں بلکہ ام الوبا ہیں. یہ نہ صرف بیماریاں ہیں بلکہ بیماریوں کی جڑ ہیں. وہ اپنی صحت کا سب سے بہترین جج ہوتا ہے, سب سے بہترین میں تو اسے کہتا ہوں ڈاکٹر ہوتا ہے. اور جب آپ یہاں سے پریشان ہیں تو آپ یہاں سے بھی پریشان ہیں, اور کبھی کبھار جب یہاں سے پریشانی ہوتی ہے تو اس کی پریشانی یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو, دو برینز کہتے ہیں, ایک آپ کا یہ برین ہے, دوسرا گٹ برین ہے. اس میں تین اسپیکٹ ہیں. ایک لائف اسٹائل کو کر لیجیے, اور دوسرا فوڈ کو کر لیجیے, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اسپرچویلٹی کو جو ہے نا وہ کریں. اچھا سسٹم کیا ہے وہ سر؟ سورج کا سسٹم ہے. اچھا, اس کائنات کا نظام سورج کے چلنے کے ساتھ
اسٹارٹ ہوتا ہے، جیسے بالکل سورج غروب ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. جو فوڈ پانڈا ہے ان کی ڈیلیوریز کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ 70% سے زیادہ ڈیلیوریز رات 10 بجے سے لے کر لیٹ نائٹ 3 بجے تک ڈیلیوریز تھیں ملیں گے. اور سارے کا انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو بس بے سکونی ہے. کچھ عرصہ پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں لوگوں کو اس وقت ایچ پائل ہو رہی ہے. یہ جو لوگ چڑچڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، بے چینی کا شکار ہیں، اندھیرے سے انہیں ڈر لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ایچ پائلوری کا پرابلم ہے. کہتے ہیں بیشک ٹیسٹ کرا لیں. بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فوڈ ڈاکٹرز وزٹس کے اوپر وزٹس، ٹیسٹ کے اوپر ٹیسٹ، بات پھر وہیں آئے گی، پھر وہیں آئے گی. یہاں تو پوری زندگی دوا کھا لیں، ڈاکٹروں کی فیسیں بھرتے رہے اور پیسے لگاتے رہیں، پیسے شروع میں پہلے کمائیں اور وہی پیسے اپنے آپ پہ لگائیں. یا دوسرا جو ہم آپ سے بات کہہ رہے ہیں، صرف 3 چیزیں اپنی روٹین کو ٹھیک کر لیں. اپنی اب بھوک رکھ کے کھانے کا کنسیپٹ آج کل تو ختم ہو گیا. آج کل ہے کہ جی بھر کے کھائے، پیٹ پھاڑ کے کھایا ہے. اب دوبارہ لوگوں سے کم کھانا صحت ہے، کم بالکل بالکل. بلکہ ایک اور ابھی نیچر کا نصیحت کہیں آپ کی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی. چاہتے ہیں کہ ہر 6 میں سے جو ہے وہ ایک مریض جو ہے وہ ڈائبیٹک ہے پاکستان میں. کچھ عرصے کے بعد پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہر 4 میں سے، یعنی کمرے میں 4 لوگ بیٹھے اس میں سے ایک شوگر کا مریض. آپ اور اس کے خاندان میں دیکھ لیجئے کہ شوگر کے مرض ہے. آپ اپنے آپ کو اسی وقت سے محتاط کر لیجیے. 23 سال کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے. بڑی حیرانگی والی بات ہے، جسٹ 23 ایئرس. ان کی والدہ کو محترمہ کو شوگر تھی. تو امپورٹنٹ میسج ہے، آپ کو شوگر ہو گئی ہے نا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے بچوں کو بھی شوگر ہو جائے گی. دیکھ لیں ابھی اسی ویک میں نے 2 ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک کے کیسز دیکھے. ویسے بائی دا وے آج کل بہت کم ایسے 60 سال سے لوگ ہیں اوپر جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر نہ اور بلڈ پریشر نہ ہو. موسٹلی لوگوں کو ہے. حضرت واک کرنے والے موٹے لوگ زیادہ صحت مند رہتے ہیں اور واک نہ کرنے والے اسمارٹ لوگ غیر صحت مند. کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی گولی زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو فوراً اثر کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ٹوتھ پیسٹ منہ میں لے کے جاتے ہیں تو فوراً آپ کے بلڈ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس کی بالکل، لیکن آپ کرنا نہ چاہیں تو نہ کریں، آپ مسواک کریں. نہیں وہ تو بہتر مسواک ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ہلدی، سرسوں کا تیل. اور ڈاکٹر صاحب میرے جو والد ہیں نا، انہوں نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ صرف ایک حدیث کے اوپر گزار دی. اچھا، بڑی عجیب بات تھی. اگر اس ایک بات کے اوپر آپ عمل کر لیتے ہیں آپ کو زندگی بھر کبھی پریشانی نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر حماد اسلم صاحب. سر ویلکم، خوش آمدید. بہت شکریہ سر. آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکر گزار ہوں. جہاں انسان کے لیے صحت ضروری ہے وہاں صحت سے جڑے ہوئے بہت سے مسائل بھی ہیں. انسان صحت مند ہو تو اس کے لیے پوری دنیا روشن ہے، لیکن جب صحت کے ساتھ بیماری آ جائے، وبا آ جائے، اور ایسی بیماریاں جو نہ صرف وبا ہیں بلکہ الوبا بھی کہلاتی ہیں. تو آج صحت اور صحت سے جڑے مسائل کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کو صرف وبا یا بیماری کہا جاتا ہے، اور کچھ بیماریاں طب میں ہمارے طبی جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف وبا ہیں بلکہ الوبا ہیں. یہ نہ صرف بیماریاں ہیں بلکہ بیماریوں کی جڑ ہیں، جیسے کانسٹیپیشن اور قبض کے حوالے سے ہم سنتے ہیں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ الوبا یعنی ایک بیماری دوسری بیماری کو جنم دیتی ہے. بالکل ایسے ہی کہتے ہیں کہ معدہ ہے نا، یہ آپ کا اتنا امپورٹنٹ عضو ہے. اس نے ساری ڈائجیشن کرنی ہوتی ہے، اسی نے سارے جسم کے سسٹم کو رواں رکھنا ہوتا ہے. آپ جو کھاتے ہو اور اس کو جزو بدن بنانا، اس کو ہضم کرنا، چرن کرنا، اس کو خون میں ابزارب کرنا، یہ میدے اور انتڑیوں سے جڑا ہوا ہے. اگر وہی خون میں ابزارب نہیں ہوگا، انرجی نہیں ملے گی، سب کچھ ختم، سب کچھ ڈکا. یہ ایسی سمجھ لیجئے کہ ایک ایسے کوئی ڈرین ہے اور وہ آگے سے بند ہو جائے تو سب کچھ وہیں پہ اکٹھا ہو جائے گا، وہ فضلہ اور بدبو اور سب کچھ وہ روٹن ہو جائے، خراب ہو جائے. یعنی ایک پوری فیکٹری رک جائے گی اور پروسیس رک جائے گا. پروسیس رک جائے گا. ہمارے جو قدیم اتباع تھے، حکمات تھے، وہ سب سے پہلے معدے کا علاج کرتے تھے. کہیں قبض تو نہیں، وہ کہتے تھے سب سے پہلے جلاب لیں، معدے کی صفائی کریں. ٹھیک ہے. تو جدید طب میں تو ڈائگنوز کیا جاتا ہے مسئلہ، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اس مسئلے سے گزرتے رہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں بس ہلکا ہے، بعد میں وہ ایک بیماری بن جاتا ہے، اور پھر بیماری نہیں، وہ کئی بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے. تو یہ انسان خود آبزرو کر سکتا ہے، ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ اب میری جو حالت ہے یہ ڈاکٹر کے پاس جانے والی ہے. یقیناً جو انسان ہے وہ اپنی صحت کا سب سے بہترین جج ہوتا ہے. سب سے بہترین میں تو اسے کہتا ہوں ڈاکٹر ہوتا ہے.
کہ آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے جج کر سکتے ہو، ایون ٹریٹ بھی کر سکتے ہو اگر تھوڑا بہت اس کا نالج ہے. تو آپ کو محسوس ہوا کانسٹیپیشن کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کی ڈیلی جو باؤل ہیبٹ ہے وہ 1 سے 2 دفعہ ہے اور آپ اس کو نہیں کر پا رہے، 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں، تو یقیناً آپ رک جائیے، سوچئے، ٹھہریے، سمجھیے، اس کو ٹریٹ کیجیے بیفور اٹ گیٹ ورس. یہ نقصان کرے گی آپ. یعنی یہ آگے پھر مزید بیماریوں کی وجہ یس بنے گی. بیماریاں، قبض، جو آپ کہہ لیں کہ زیادہ تر اگر اپنے اسٹامک کو، اپنی انتڑیوں کو ٹھیک کر لیں تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں پڑیں گے. اچھا، یہ بات واقعی ناظرین ضروری ہے کہ اگر آپ ایسی بیماری جسے قبض کانسٹیپیشن کہتے ہیں اس میں مبتلا ہیں تو پھر آپ بے چینی کا شکار بھی ہوں گے، آپ کی سائیکالوجی بھی بدل جائے گی، چڑچڑاپن بھی آ جائے گا. تو یہ ساری وہ بیماریاں ہیں سائیکالوجی کو ساتھ ساتھ ایڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اس کا 2 دفعہ تعلق ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کچھ نفسیاتی بیماریاں جو ہوتی ہیں، جو ذہنی امراض ہیں، ڈپریشن، اسٹریس، اس طرح کی چیزیں، انگزائٹی، یہ آپ کے اسٹامک کو ڈائریکٹ، ایک دماغ کا تعلق ڈائریکٹ معدے اور انتڑیوں کے ساتھ، ویگس نرو ایک نرو آتی ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب آپ یہاں سے پریشان ہیں تو آپ یہاں سے بھی پریشان ہیں، اور کبھی کبھار جب یہاں سے پریشانی ہوتی ہے تو اس کی پریشانی یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو 2 برینز کہتے ہیں، ایک آپ کا یہ برین ہے، دوسرا گٹ برین ہے. تو اس کی بھی صحت کا خیال رکھیے گا، اس کی صحت کا بھی خیال رکھیے. ڈاکٹر صاحب گٹ کی آپ کی بات کی، گٹ برین اور پھر گٹ میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، ایک تو ہیلدی بیکٹیریا ہیں، ہاں جی. ان کی گروتھ پہلے مطلب جو آپ کی والدہ سے آپ کو ملتے ہیں وہ آگے چلتے رہتے ہیں، لیکن اینٹی بایوٹک آنے کے بعد ایک دفعہ ان کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سی غذائیں ہیں، جیسے طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ آپ دہی کا استعمال کریں، کانجی کا استعمال کریں. تو ہم اس دماغ سے کام لیتے ہیں اور اس دماغ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو یہ کھوپڑی میں ذہن، دماغ، اسی کو دماغ سمجھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جو آنے دو، فاسٹ فوڈ آتا ہے جو آتا ہے، یعنی اپنے کھانے کا توازن نہیں کرتے. اب آپ ٹریٹمنٹ کی طرف آ گئے ہیں، اب حل کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو سادہ سا حل ہے. اچھا، اس کے لیے آپ کو واپس جانا پڑے گا. واپس سے مراد گھر چلے جانا؟ واپس سے نہیں، بالکل گھر تو نہیں جا سکتے. گھر تو ایک ہی ہے جو اب چلتا جائے گا چلتا جائے گا، اور کانسٹنٹلی پرماننٹ گھر ہے ہمارا نیچے قبر، اس میں جانا ہی جانا ہاں، ہے. وہ پکا گھر لیکن ہو جب جائے. تک زندہ ہیں آپ نے اس زندگی کو خوشنما اور خوبصورت بنانا ہے، اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے، اور اس کے لیے بڑا سادہ سا آسان ہے. میں نے آپ کو بولا کہ پیچھے چلے جائیں. پیچھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ 100-150 سال پہلے واپس چلے جائیں. اچھا، وہ ایسے ہے کہ جب بیماریاں بہت کم تھیں، لائف اسٹائل آسان تھا، سادہ تھا، گلنا ملنا تھا، اسٹریس نہیں تھی، لوگ ملتے تھے، جلتے تھے، بات کرتے تھے. اب موبائلس نے، ان ساری چیزوں نے ساری چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. اب گھٹن ہے، اس کے بعد محرومی ہے، اس کے بعد تنہائی ہے. یہ ساری چیزیں یہ مت سمجھیے کہ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. 150-200 سال پیچھے جانے کا مطلب یہ کہ جیسے سادہ زندگی پہلے تھی ویسے کر لیجیے، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے. اس میں 3 اسپیکٹ ہیں، ایک لائف اسٹائل کو کر لیجیے، اور دوسرا فوڈ کو کر لیجیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اسپرچویلٹی کو جو ہے نا وہ کر. اچھا، اس کا اسپرچویلٹی سے بھی تعلق ہے؟ اسپرچویلٹی سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی روٹینز ایسی رکھیں، آپ اپنے روزمرہ کے کام ایسے رکھیں کہ جو آپ کو آپ کی روحانی بالیدگی کو پروان چڑھا، تقویت دیں. تقویت بالکل دے. دیٹس اٹ. لائف اسٹائل بات کر لی، فوڈ بات کر لی، اور میں نے اسپرچویلٹی کی بات. لائف اسٹائل بڑی سادہ سی ہے، ہم اس میں کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک کام کر لو، آپ کا سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے ساتھ چلو تو آپ کے سسٹم ٹھیک رہیں گے، پوری باڈی کے سسٹم سر تا پاں. اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف چلو گے تو مشکل کا شکار ہو جائے گا. بے شک پھر یہ کہ دنیا کے ڈاکٹرز کے پاس آپ کو بھاگنا پڑے گا، پیسے لگانے پڑیں گے، آنا پھر بھی آپ کو وہیں ہے جہاں ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں. وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سر سورج کا سسٹم ہے. اچھا، اس کائنات کا نظام سورج کے چلنے کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے، اور بالکل جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے بتایا بھی ہے کہ میں نے دن کو کام کے لیے، رات کو آرام کے لیے بنایا. بالکل. تو صبح اٹھیں، فجر پڑھیں، واک کریں، ایک اچھا سا ناشتہ، دوپہر کو ہلکا سا کھانا، اور ایک قیلولہ، اور رات کے وقت ہلکی سی نیند عشاء کے بعد فجر تک. تو عشاء سے فجر تک نیند لیں. یہ سورج کا سسٹم ہے. اگر آپ نے اس کے اگینسٹ چلا تو آپ مسئلہ، یعنی اور ابھی آپ فطرت کی طرف واپس لوٹنا ہوگا. 100% ایک ڈیٹا شو ہو رہا ہے، آپ ذرا چیک بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، کہ جو بڑے شہروں میں 4-5 بڑے شہروں میں، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، آئی تھنک پشاور بھی تھا اس میں، اور کراچی، ان میں ایک جو فوڈ پانڈا ہے ان کی ڈیلیوریز کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ 70% سے زیادہ ڈیلیوریز رات 10 بجے سے لے کر لیٹ نائٹ 3 بجے تک ڈیلیوریز تھیں، اور سارے کا سارا وہ میدا ہے، ان نیچرل، میں نے پروسیسڈ فوڈ ہے. پروسیس فوڈ. تو ہم نے آپ کو ایک روٹین کو بتا دیا کہ بس فطرت کے مطابق چلیں، زندگی سکون. فطرت کے اگینسٹ زندگی بے سکون ہے. دوسرا کام فوڈ کا، اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ کھائیے تو سکون میں رہیں گے، اور انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں نہ کھائیں تو سکون میں رہیں گے.
جب آپ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو بس بے سکونی ہے. تو بہت سادگی کی بات. اور تیسرا یہ ہے کہ اسپرچویلٹی ایک ڈسپلن ہے. اسپرچویلٹی اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. اسپرچویلٹی یہ کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے. اب یہ 3 چیزیں ان کو زندگی میں اپنے آپ کو شامل کر لو اور آپ ایک پرسکون قبض کیا، شوگر کیا، بلڈ کیا، ہارٹ کیا، کبھی بھی پریشان نہیں. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، ایسی وباؤں سے جو الوبا ہے، جو بیماریوں کی جڑ ہے، تو آپ کو نیچر اور فطرت کی طرف لوٹنا ہوگا. اور اگر ہم پیچھے جائیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں 150 سال پہلے تو پروسیسڈ فوڈ نہیں تھا. لوگ سورج غروب ہونے کے ساتھ سو جاتے تھے، طلوع ہونے سے پہلے جاگ جایا کرتے تھے بالکل ایسا. اور صحت مند تھے. لمبی عمریں تھیں ان کی، 100 سال سے بھی بڑی عمر. اب بھی اگر ڈاکٹر صاحب سرچ کیا جائے تو دنیا میں ایسے بلو زون ایریاز کہلائے جاتے ہیں. میں نے اس پہ سرچ کر کے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. وہاں لوگ اب بھی 100+ زندگی جیتے ہیں. تو اس پر جو ریسرچ پیپر آئے ان میں یہی تھا کہ وہ فطرت کے قریب ہیں. وہ ٹائم پہ سوتے ہیں، ٹائم پہ جاگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا کھانا جو ہے دیسی یا پروسیسڈ فوڈ نہیں ہے. تیسری چیز مجھے ان کی بڑی جو ریسرچ پیپر میں لکھی گئی وہ یہ تھی کہ وہ جو سوسائٹیز ہیں وہ ایسی جوائن کرتے ہیں کہ ان میں وہ بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو یہ خوش ہونا، دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا، یہ بھی صحت اسی کو ہم کو اسپرچویلٹی کہتے ہیں. بالکل دوسروں کے کام آنا اسپرچویلٹی ہے. یہ آپ کو روحانی جو ہے بالیدگی، روحانی تقویت ہے آپ کے لیے. نہیں کریں گے تو آپ یقین جانیے پریشان رہیں گے. وہ کیا ہے نا کہ آپ لوگوں میں سے بہتر ہوا دوسروں کو جو نفع پہنچائیں. یہ کیوں بہتر ہے نفع پہنچانا؟ کیا ہے کہ آپ نے آپ کو نفع پہنچاتا ہے. جب بالکل دوسروں کو بالکل سکون دیتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے. بالکل تو اس کے بغیر اگر آپ چاہیں کہ خوش رہ پائیں تو میرے خیال میں مشکل ہے. ناممکن ہے. بالکل بجا آپ نے کہا. بلکہ آج کل کچھ ایسے پوڈ کاسٹ بھی ہیں، پوڈ کاسٹر بھی ہیں اور بیٹھے ہیں. اب کچھ عرصہ پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں لوگوں کو اس وقت ایچ پائلوری ہے. یہ جو لوگ چڑچڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، بے چینی کا شکار ہیں، اندھیرے سے انہیں ڈر لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ایچ پائلوری کا پرابلم ہے. کہتے ہیں بے شک ٹیسٹ کرا لیں. بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری کی جو فوڈ ہیبٹس اور آج کل جس طرح کی خوراک بن رہی ہیں، میٹس اور پروسیس میٹس اور فوڈز، اس طرح کی چیزیں ہیں، یقیناً اس میں ایچ پائلوری ایک اچھا خاصا عمل ہے. یہ تنگ کرتا ہے. میدے میں ایک بیکٹیریا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ چڑچڑا پن ہو. ایچ پائلوری کی وجہ سے تھوڑا سا اسٹامک ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پرابلم اور عوامل ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھیں. ایچ پائلوری کہیں نہ کہیں پہلے بھی ہوتا اب ہوگا. وہ تو اب ایگزسٹ جو کرتا ہے ہے. جب اتنی زیادہ سائیکولوجیکل، سوشل، پولیٹیکل اور اس طرح کے پرابلمس بڑے ہیں نا، ان ساری چیزوں نے ایک ایسا مرکب بنا دیا کہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ انسان بہت پریشان ہے. ایچ پائلوری یس اٹس اے پارٹ آف دیٹ، لیکن وہ چند % اس کا حصہ ہے. اچھا، یعنی اتنا اب نہیں کہا جا سکتا. یس آپ نے آپ کو اوور آل اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور اس کے لیے جب تک آپ اپنے آپ کو خود ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی ٹھیک نہیں کر پائے گا. ڈاکٹر بھی کسی حد تک بات چلائے گا، پھر وہ ڈاکٹر وزٹس کے اوپر وزٹس، ٹیسٹ کے اوپر ٹیسٹ، بات پھر وہیں آئے گی. بالکل پھر وہیں آئے بالکل گی. یا تو پوری زندگی دعا کھا لیں، ڈاکٹروں کی فیسیں بھرتے رہے اور پیسے لگاتے رہیں، پیسے شروع میں پہلے کمائیں اور وہی پیسے اپنے آپ پہ لگائیں. یا دوسرا جو ہم آپ سے بات کہہ رہے ہیں، صرف 3 چیزیں: اپنی روٹین کو ٹھیک کر لیں، اپنی فوڈ کو ٹھیک کر لیں، اور اپنے سوشل جو لائف ہے اس کو ٹھیک کر لیں. دوستوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، ناراض مت ہو، تانا مت دیں، آپ طنز مت کریں. یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو اندر سے سکون دیں گی. اور جب اندر سے سکون آئے گا نا تو باہر جتنی بھی سراسیمگی ہو، جب باہر جتنے بھی پریشانی ہونا، آپ اندر بالکل ٹانگ پہ رکھ بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون اتار دے گا. یہ 3 بالکل. چیزیں جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ حسد، غیبت، کینہ، بغض، یہ روحانی بیماریاں ہیں اور یہ پھر جسمانی بیماریوں کی طرف انسان کو لے یس آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل اپنی آپ کی صحت. بات. اور ایک یاد رکھیے گا، یہ جو آپ سے شروع میں بات ہوئی تھی، قبض، جسمانی بیماریاں، ڈائریا، گیس کا بننا، فلیچولینس، یہ ساری کی ساری خوراک سے بھی تعلق رکھتی ہیں، روٹین سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری اسپرچویلٹی سے بھی تعلق رکھتی ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا تعلق فیملی ہے. آپ کی اپنی لائف اور سکون اس وقت ہوگی کہ آپ کی صحت اور آپ کا اسٹامک اور آپ کی قبض اور آپ کی بیماری اس وقت ٹھیک رہیں گی کہ جب آپ ٹھیک رہیں گے. آپ اس وقت ٹھیک رہیں گے. یہ 3 عوامل میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے ساتھ آپ کی فیملی لائف جڑی ہے. اپنا خیال بھی رکھنا اور اپنی فیملی کا، کیونکہ ان کی صحت بھی آپ سے جڑی ہے اور یہ خوشی آپ سے جڑی ہے. اور یہ خوشی ٹوٹلی آپ کو پرسکون رکھے گی. پھر دوستوں کا خیال، ہمسایوں کا خیال، ان ساری چیزوں سے ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں. جب ہم نے ان سے اپنے آپ کو ہٹایا ہے، ہم بیمار پڑے ہیں. بالکل آپ کی خیال بات رکھیے. بجائے میں ایک دن وہ پڑھ رہا تھا کہ چونکہ ڈائبٹیز پیشنٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں اور آپ بھی اسلم کلینک ڈائبٹک سینٹر چلا رہے ہیں. میں نے آپ کی پروفائل دیکھی تو کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بالخصوص ہمارے خطے میں لوگوں کو ہے وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شوگر کھانے سے، چینی کھانے سے
اس سے ڈائبٹیز ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف پریشانی اور ٹینشن بھی تو بہت ہے نا، زیادہ بہت زیادہ اس میں اپنے کوئی شک نہیں سوشل ہے. ریلیشن بہتر نہ کرنے کی وجہ بھی تو ہے. آپ کسی بھی 5 لوگوں کا انٹرویو کر لیجیے آج کل 18 سال سے اوپر، مرد و زن کوئی بھی ہو، کسی پروفیشنل سے ہو، تو آپ دیکھ لیں گے 5 میں سے کوئی 1 یا 2 بندہ ضرور اپنی بے وجہ پریشانی، اسٹریس کا، انوائرمنٹل اسٹریس ہے، بڑی ریزنز ہیں، ان کا شکار ہے. اب اس ایک چیلنجنگ دور میں آج کل جہاں پہ اتنی زیادہ اسٹریسرس ہیں، اپنے آپ کو پرسکون رکھنا بہت مشکل ہے. مشکل ہو جاتا ایک چیلنجنگ کام ہے، آپ کر سکتے ہیں، لے کر کیا جائے. جو ہم نے بتایا روٹین سیٹ کر لیں، ایک ڈسپلن میں رہیں اور کوشش کرنی ہے. آپ بس کوشش کر سکتے ہیں، ایک پہلا قدم تو اٹھائیے. آپ جب پہلا قدم اٹھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے اور پریشانیاں اور تکلیفیں کم کر دیں گے، آپ کی بیماریاں ٹھیک کر دیں گے. اور کھانے کے ساتھ ہے ڈائبٹیز کا تعلق، ایک بری روٹین کے ساتھ ہے ڈائبٹیز کا تعلق، اور شوگر کا تعلق جو ہے وہ سستی کے ساتھ ہے. اس اچھا لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ فرمایا نا، علیہ وسلم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، سستی سے پناہ مانگی اللہ کے رسول نے، غم سے پناہ مانگی ہے. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں اسپرچویلٹی کا ذکر کیا نا، یہ دعا اس اسپرچویلٹی کا حصہ ہے. اور ایک اور جو دعا، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی جسمی وعافنی فی السلام علیکم.
की आंख ने उनको सुर्ख रंग के तौर पर पढ़ना। इस तरह चांद तो बेचारा जैसा इमेक्युलेट पहले था, मसूम पहले था, वैसा ही बाद में है। ये सिर्फ इंसान का यहाँ डिसऑर्डर जो है, हाउ डू वी इंटरप्रेट अ फिजिकल फिनोमेना occurring in our atmosphere through our brain, our mind, is actually what we are calling ascribing to the sun as bloody moon or blood moon. तो शायद जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग, डस्ट और पोल्यूशन बढ़ रही है, इसकी वजह से वो कलर भी बढ़ेगा कि चांद के सुर्ख होने से ये हो जाएगा, ये जंगें होंगी, वार्स होंगी। चांद, ज़मीन, सूरज ये पूरे हरकत में है। ज़मीन स्पिन भी कर रही है और सूरज के बाहर भी घूम रही है। चांद इसी तरह स्पिन भी कर रहा है और ज़मीन के बाहर भी चक्कर लगा रहा है। तो कभी कभी ये एक लाइन में सीध में आ जाते हैं, तो तब हमें या सूरज ग्रहण का मंजर नज़र आता है या फिर चांद ग्रहण का। सोलर इक्लिप्स हो या ल्यूनर इक्लिप्स हो, ये दोनों इस चक्कर की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इस चक्कर में ना पड़ें। तो इसके पीछे हकीकत क्या वाकई चांद पे खून खराबा होगा और वो खून की इतनी नदियां बहेंगी कि चांद सुर्ख हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम डॉक्टर जाहिद मुगल साहब। वेलकम सर, एक नए एपिसोड में आपका खैर मकदूम करता हूं। आजकल व्यूअर्स आप भी बहुत सी खबरें सुन रहे होंगे, लेकिन एक खबर के आने वाले महीने सितंबर में आसमान पे एक अजीब मंजर दिखने वाला है। ये खूनी मंजर है या खूनी चांद ग्रहण है? इससे बहुत सी जुड़ी हुई बातें, बहुत से कंसेप्ट, कुछ मिथ हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ हकीकत से मुताबिकत रखती हैं। क्या आसमान पे खूनी चांद ग्रहण होगा? क्या चांद पे कोई खून लगने वाला है या चांद का कलर सुर्ख हो जाएगा? या इसके पीछे हकीकत क्या है? या ये चांद ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण होता है, ये हकीकत में होते क्या हैं? कायनात में ये कैसे बनते हैं? इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ चूँकि डॉक्टर जाहिद मुगल साहब मौजूद हैं और आपका ताल्लुक़ कॉस्मोलॉजी से है, तो ये भी कॉस्मोलॉजी की दुनिया का एक मुहिम्मा है कि 2 साल में तकरीबन 4 दफ़ा हमें ये मंज़र देखने को मिलता है। कभी सूरज ग्रहण, कभी चांद ग्रहण, कभी दुनिया के किसी हिस्से में नज़र आता है। लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि दुनिया के काफ़ी हिस्से से इस खूनी चांद के मंजर को देखा जाएगा, यानी खूनी चांद ग्रहण। इसको ब्लड मून के नाम से लोग ताबीर कर रहे हैं, और कुछ जो ताबीरात करते हैं अपने मज़हब के लिहाज से, अपनी मिथ के लिहाज से, अपने अकायद और नज़रियात के लिहाज से, कोई इसे ख़तरनाक कहता है, कोई इसे जंगी जो है चांद ग्रहण कहता है, कोई इसे स्पिरिचुअल कहता है। तो इसके पीछे हकीकत क्या वाकई चांद पे खून खराबा होगा और वो खून की इतनी नदियाँ बहेंगी कि चांद सुर्ख हो जाएगा? मैं माजरत खा हूँ कि आपके चांद को खूनी और एक यानी ब्लड में लथपथ ब्लडी मून कहने पे पीछे आ गई है। नहीं, हालात भी ऐसे हैं, उसको ब्लड मून कहा जा रहा है। कंसेप्ट तो यही बनता है शायद खून का कोई कलर चांद पे गालिब आएगा या कुछ ऐसा होगा। अब हकीकत क्या है ये तो पता देखिए सर, हर इंसान की सलाहियत ऐसी नहीं है कि वो हकीकत और उसके ज़हूर यानी रियलिटी और अपीयरेंस को भांप सके, अंडरस्टैंड कर सके और इस पे इम्तियाज़ कर सके। और ये कुदरत की यही करिश्मा साजी है कि अपीयरेंस से उसने अपने इरादे को यहाँ राह दी है कि वो दुनिया जो है वो अपने मकसद के लिए कार फरमा है। यानी ना उस सवाल को एड्रेस करने से पहले मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि सूरज जो है जब तुलू होता है और जब सर पे है या फिर ग्रूब में, तो क्या सूरज अपनी हैयत, कलर और ये सारी जिसामत को बदलता है? बिल्कुल ऐसे ही लगता है, शाम को सूरज सुर्ख हो जाता लगता है। तो देखिए, हकायक को समझना
रियलिटी को एक्सपीरियंस करना, ये अल्फाज का खेल है। वर्बेटम जिसे लफाजी आप कहते हैं ना, यानी लगने का मतलब ये कि इट जस्ट अपीयर्स बट इन रियलिटी इट इज नॉट सो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं इसलिए यानी भी आज की दुनिया में कौन आगाह नहीं है कि जमीन जो है वो ना सिर्फ स्पिन करती है बल्कि सूरज के गिर्द, जैसा कि हम जानते हैं, वो रिवॉल्व करती है। तो सूरज तो एक ही रेट पर अपनी रोशनी और तवानाई वो खराज कर रहा है, बाहर निकालता है, मगर हमें उसके बरक्स दिखाई देता है। बिल्कुल। उस तरफ जाने से पहले इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करना मैं समझता हूँ जरूरी है। अगर आपको याद हो, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि बुनियादी तौर पर ये हमारी अर्थ जो है, इसके गिर्द जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, आबो हवा का जो मजहर है, सारी इर्द गिर्द की कायनात को हम इसके थ्रू देखते हैं, इसमें से देखते हैं। जो एटमॉस्फेयर है इसमें से। अगर मैं आपको बताऊं फिलोसॉफिकली, फिर जाहिर बात उधर धक्के से चली जाती है कि जो आप रात को आसमान देखते हैं और जो दिन को आसमान आप उसकी रुयत करते हैं, क्या वो हैं जैसे कि वो दिखाई देते हैं? नहीं, इससे कबल हमने पॉडकास्ट की थी, हमें तो नीला आसमान दिखता था, लेकिन आज दिन को नीला और रात को वो सितारों से मुज़य्यन, टिमटिमाते हुए सितारों से मुज़य्यन किया हुआ अंधेरे में डूबा हुआ एक तरह से। रात को मतलब वो सितारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सितारे हैं, और एक अंधेरे में जैसे कुछ टिमटिमाती हुई लाइटें हैं, ऐसे जैसे कुरान भी कहता है जी मुज़य्यन किया गया है करीब के आसमान को। बिल्कुल बिल्कुल। तो इर्द गिर्द की कायनात दिन को नीलगू तासुर पैदा करती है, रात को वो स्याह है और सैयार टिमटिमाते सैयारों से मुज़य्यन है। हकीकत क्या है? तो जिस तरह, अब हम ज़ाहिर इस पे तो बात नहीं करेंगे, ये तो अलहदा मौजू, यानी ये अपीयरेंसेस हैं, ज़हूर है चीज़ों के, मगर अपने आप के अंदर वो एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ स्टार, क्या वो इतना सा टिमटिमाता हुआ स्टार है? इमेजिनेबली, मैयरेबली वो मतलब गिरफ्त में नहीं आ सकता, इंसानी तखय्युल उसको नहीं ला सकता, मगर दिखाई कैसे दे रहा है। तो हमें इर्द गिर्द की कायनात को अगर समझना है, आम बंदे को समझना है, जो साइंस का स्टूडेंट है, तालिब इल्म जो है, जो टीचर है, वो तो जाहिर है समझता है, लेकिन अगर आम बंदे को तजस्सुस है कि वो इर्द गिर्द के फिनोमिने को, जिस पर दीन और बहुत सारी साइंसेस पुरानी, जिसे हम कॉस्मोगनी कहते हैं ना, नजरिया है आफरीनिश कायनात के यूनानियों से दराए जो, तो वो सारे इस अपीयरेंसेस पे बेस करते हैं। तो अगर उसे समझना है तो वो अपनी करीब की चीज को क्यों नहीं समझता? जमीन के गिर्द लिपटा हुआ ये जो गलाफ है एटमॉस्फेयर का, जिसे ग्रेविटी ने गोया यहाँ कंपेल किया हुआ है यहाँ रहने पे, उसे समझ ले। यानी मैं अगर एक जुमले में कहूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो हर एक को दिखता नहीं, और देखने के लिए इल्म चाहिए। मुझे वो बाद में एक दोस्त थे अपना सियालकोट से, वो कहा करते थे कि चीजें ऐसी नहीं जैसे दिखाई देती। ये बात जो है ना, ये हकीकी फिनोमेना देख के लगता है कैसे है नहीं। तो यार सर, पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज को ज़हन नशीं करना है कि सूरज, आसमान, सितारे, चांद, जो कुछ भी हम जमीन पर मुशाहिद के तौर पर बैरूनी कायनात की ये सारे मज़ाहिर देखते हैं, वो वैसे नहीं है जैसे हमें दिखाई देते। ये वो हकीकत है जो हर बंदे को जाननी जरूरी है। देखिए, अगर ये हर बंदा जान जाए तो वो, जैसा एक हदीस के भी अल्फाज है कि खुदा के चेहरे के पता नहीं 70,000 या मतलब एक बड़ी तादाद हिजाबात, मैं कोई मुतलक तौर पे नहीं कह रहा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इतने हिजाबात है, पर्दे हैं, अगर उठ जाएं तो मतलब हर चीज जल जाए। बिल्कुल। अगर यही तो वो हकायक है समझने हैं अगर किसी ने, तो अब चांद का सारा फिनोमिना जो है वो कुल्ली तौर पर जमीन के गिर्द मौजूद एटमॉस्फेयर जो है,
اب اس کے اندر جو گیسز ہیں، گیسز کے ملیکیول جو ہیں، اور پھر اب اس کا ڈینس ہونا، نمی ہے یعنی پانی کے غیر مرئی ذرات ہو سکتے ہیں، اور اس میں گرد کے ذرات ہو سکتے ساری ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں یہ ساری ہمہ وقت زمین سے اڑ کر یہ گیسز میں پھنسی رہتی ہیں، بالکل یہ سارا کچھ بالکل پہلے یہ اس پہ ہم بات کر چکے ہوئے ہیں اصل میں، بالکل کہ جب آسمان کی حقیقت وہ ہے جو رات کو اصل میں نظر آتی ہے، تو دن کو یہ نیلگوں آسمان کیا ہے، ہم اس پہ بات کر چکے ہوئے ہیں ہم نے پوڈ کہ کاسٹ یہ کی ہے۔ ایٹماسفیئر کا فینامنا ہے، ایٹماسفیئر کا فینامنا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ضمنی طور پہ اس کو تھوڑا سا ربط دوں۔ جی جی ضروری ہے، بالکل۔ مثلاً بلیک ہول جو آئنسٹائن کی تھیوری کی ایک بڑی ہی اہم پیشین گوئی تھی، وہ 2-3 سال پہلے وہ ظاہر ویریفائی ہو چکی ہے، یعنی بلیک ہول ڈسکور ہو چکی ہیں۔ بالکل اب بلیک ہول کی تعریف اس پہ بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے بالکل کہ وہ تو اس کائنات کا ایک لامکانی لازمانی حصہ ہوتا ہے، بالکل تو پھر ہم اسے ڈیٹیکٹ یعنی ویریفائی کیسے کرتے ہیں؟ اب جو بلیک ہول ہے جو کسی بھی چیز کو اپنے اندر سے باہر الاؤ نہیں کرتا کہ وہ اس طرف جائے، تو اب جو روشنی ہے جب وہ پڑتی ہے تو اسے بھی وہ ایبزارب کر لیتا ہے، تو پھر کیسے سائنسدانوں نے یہ ویریفائی کیا کہ یہ بلیک ہول ہے؟ بنیادی طور پر یہ بلیک ہول ہے، اس سے ہم اسپیس ٹائم سنگولیرٹی کہتے ہیں، اس کے گرد اس کی گریویٹیشنل ایفیکٹس ہیں، یعنی جسے ہم ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ ایونٹ ہورائزن میں گیسز جو ہیں، کچھ گیسز ٹریپ ہو جاتی ہیں، ٹریپ ہو جاتی ہیں۔ بالکل اب جو ہم یہاں سے باہر سے کائنات سے لائٹ ادھر پڑتی ہے، یا ہم خود بھی ادھر سے ای ایم کوئی ریڈیشن بھیج سکتے ہیں کہ ریفلیکٹ ہو، ظاہر ہم ڈائریکٹ تو نہیں بھیج سکتے لیکن ریفلیکشن، اب ان گیسز جو پھنسی ہوئی ہیں، ٹریپڈ ہیں، وہاں سے جو خارجی دنیا سے لائٹ ہے اس کو ہم اصل میں مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے جس طرح کہا تھا کہ اندھیرا بظاہر کوئی مطلب حقیقت نہیں رکھتا، وجودی شے نہیں ہے، لیکن حقیقت روشنی نہیں کی ہے، غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ اندھیرا۔ اسی طرح بلیک ہول جو ہے وہ جہاں کچھ بھی نہیں موجود، کچھ بھی نہیں، وہ جگہ ہے۔ ایک طرح سے ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم جسے اپنی دنیا کہتے ہیں نا، وہ اب اس قسم کا مادہ رکھتا ہی نہیں ہے، وہ ایک بیزار، یہ انگریزی کا جو ورڈ بیزار ہے نا وہ میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی ایک عجیب الخلقت فینامنا کی مانند ہے جسے موجودہ سائنس ابھی کما حقہ وضاحت دینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ جو ہے میں نے یہ بہرکیف اس طرف میں صرف اس لیے میں نے بتایا ہے کہ بلیک ہول کا جو گریویٹیشن